آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت جو ہمارے مہمان ہیں وہ راجہ فرات کوکن صاحب، میاں منشا نوجوان ہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے۔ راجہ فرات صاحب کا تعلق جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں۔ آغا ندیم صاحب ہے ہمارے ساتھ، آغا ندیم صاحب کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ ہم تینوں مہمانوں کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت مہربانی جی، میری طرف سے بھی تمام دوستوں ساتھیوں کو، سننے والوں کو، راجہ صاحب کو، بیٹے میاں منشا کو اور آپ کی خدمت اقدس میں بہت سلام جناب۔ وعلیکم السلام جی، شکریہ راجہ راجہ صاحب، صاحب۔ آپ کو بھی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے راجہ صاحب۔ میاں منشا، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نوجوان ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں۔ ایک تو یہاں ڈنمارک کے نومبر میں الیکشن ہوں گے، کمیونز کے الیکشن ہوں گے، اس کے حالات پر بھی ہم بات کریں گے۔ جو مودی نے ایک ایشو کھڑا کیا ہوا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو میاں منشا، ایز اے نوجوان آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا پارٹی کا کیا موقف ہے اور آپ یہاں کے حالات پر کیا روشنی ڈالیں گے؟ جی، سب سے پہلے راجہ صاحب آپ کو، انکل جی کو، راجہ فراز صاحب کو، جو بھی سننے والے ہیں سب کو میرا السلام علیکم۔ تو راجہ صاحب، جیسے پوری دنیا اس اب جو کرنٹ سچویشن ہے اس سے آگاہ ہے کہ جو مودی نے اور انڈیا نے جو کہ ہمیشہ سے ہی وہ پاکستان کے اوپر بلیم لگاتے رہے ہیں، پاکستان کے اوپر وہ ایسے الزامات لگاتے رہے ہیں، ان سے پھر سے الزام لگا دیا۔ تو ایسے حالات سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں، لیکن یہ بات واضح ہے، یہ بات صاف ہے کہ جب پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی واقعات ایسے بنائے جاتے ہیں اس کی ترقی کو روکنے کے لیے یا ان کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک اسی کی کڑی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سارا کچھ مودی کا کیا کہ درتا ہے، اور یہاں پر جیسے کہ الیکشن وہاں پر انڈیا میں ہوتے ہیں تو وہ ہندو مسلم جو ہماری وہ دو قومی نظریہ، اسی کے اوپر وہ الیکشن جیتا جاتا ہے، ان کا لڑا جاتا ہے، تو وہ یہی سکہ استعمال کرتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو جو بھی کلمہ میں ہوا ان کے میں کنڈم بھی کرتا ہوں کہ ایسے حالات نہیں ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کا شکار سب سے زیادہ پاکستان رہا ہے اور ہم نے بہت زیادہ لاشیں اٹھائی ہیں، بہت زیادہ ہم نے نقصان اٹھایا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کسی نے اگر دہشت گردی کا مقابلہ کیا تو وہ پاکستان ہے۔ تو ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کسی ملک میں بھی ایسے حالات ہوں، لیکن یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی آنکھیں بند کر کے پاکستان کے اوپر الزام لگا دے۔ تو آج میں پہلی بات تو یہ کہ مجھے بہت بہت دکھ ہوتا ہے، اور دوسری بات راجہ صاحب یہ ہے کہ میں بہت اس وقت میں بہت خوشی سے کہہ سکتا ہوں اپنی قوم کو، جو آج ہماری قوم سر اٹھا کر بات کر رہی ہے انڈیا کے ساتھ یا دنیا کے کسی ملک کے ساتھ، اس کے اندر وہ شخصیات ان کو ضرور شامل حال رکھیں جنہوں نے وہ ہمیں وہ طاقت دی کہ آج ہم کھل کے بات کر سکیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جیسے ہوں، اور جیسے بھٹو صاحب ہیں، اور میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، کہ جن کے یہ اقدام سے آج ہم انڈیا کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور وہ ان کو یہ خوف دکھایا جاتا ہے ہمارا، تو ہم ان محسنوں کو بھی کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اوپر ابھی جو حالات ہیں، ہم بالکل ساتھ ہیں، پاکستان کے جتنی عوام ہے ان کے ساتھ ہے، پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں، سیاسی چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایسے موقع کے اوپر دشمن یہ غلط ہمیں مت رہے کہ کچھ بھی وہ ایسا کرے گا تو ہم بڑھ جائیں گے۔ ہم ایک ہیں اور ہم ایک تھے اور پاکستان کے نام پر ایک رہیں گے، اور انشاءاللہ ایسا موقع کبھی بھی نہیں آئے گا کہ کوئی دشمن بھی میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھے گا۔ وہ صرف گیدڑ بختیاں لگا سکتا ہے، اس کو پتہ ہے پاکستان کی طاقت کا، اس کو پتہ ہے پاکستانیوں کا، تو وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ صرف دھمکیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اور دیار غیر میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے پاکستانی ہیں، وہ میں اب میڈیا سے بہت زیادہ منسلک رہتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ سب جو بھی جس پارٹی سے بھی تعلق رہتا ہے انہوں نے سب نے کھل کر پاکستان کی حمایت کی، اور ایسے موقع پر حمایت کرنی بھی چاہیے پاکستان کی اور فورسز کی۔ بدقسمتی سے چاند ایک دو واقعات ہوئے ہیں جو وہاں لوگوں نے وہ پھر سیاسی تھوڑا سا اپنے آپ کے چار چاول پکانے کی کوشش کی، لیکن میجورٹی 99.9% لوگ ہیں وہ اس وقت پاکستان کی جو ہماری فورسز ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ تعالی اس مسئلے پر۔ اگر پاکستان ہے تو ہماری پہچان ہے، ہماری پارٹیاں، ہمارا سب کچھ اس کے بعد میں آتا ہے۔ تو ایسا یہ تو ہے پاکستان کی کرنٹ سچویشن، اور یہاں کی سچویشن کے بارے میں بات کریں گے تو ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں، بات کریں گے۔
جی آغا صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ ان حالات پر کیا روشنی ڈالیں گے؟ بہرحال راجہ صاحب، ان حالات پہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر فرد، ہر بچہ، ہر بزرگ، ہر بندہ جانتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے. ہم ایک سپر پاور ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے آپ انڈیا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں انڈیا اپنی بربادی کا اعلان کر چکا ہے. انڈیا کو یہ بات کرنے سے پہلے سارا انالیسس کر لینا چاہیے تھا کہ پاکستان نے کس کس شہر کو اپنے ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان کے پاس مور دین 100 جو ہے نا میزائل ہیں جو کہ بالکل تیار کھڑے ہیں انڈیا کے ہر اس شہر کے لیے. لیکن انڈیا کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ وہ بے شمار اپنی قوم کے بندوں کو مروانے کی پالیسی پہ چل پڑا ہے. مودی جو کہ فطرتاً، ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے فطرت. فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی. یہ اس غلیظ انسان کی فطرت میں ہے کہ جہاں کہیں بھی لفظ ایمان کا، اسلام کا آ جائے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے. کیا اس کو اس بات کا علم نہیں کہ اس کے ملک میں کتنے اہل ایمان بستے ہیں؟ ہم سے زیادہ تو انڈیا میں بستے ہیں کہ یہ ان کو مروانے کی پالیسی پہ چل رہا ہے. پاکستان کا کچھ نہیں بگڑے گا. ہمارے جو ٹارگٹ پہ ہیں وہ تمام ہندو تباہ ہو جائیں گے. پاکستانی مسلمانوں کے پاس تو پھر ہزاروں ممالک ہیں جہاں اسلام قائم و دائم رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان بنے قائم دائم رہنے کے لیے تھا. اور پاکستان جو ہے اپنے پیارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بنا ہوا ہے. تو لہذا اگر ان کے ذہنوں میں یہ تصور ہو کہ جی ہماری گدر ببکی سے پاکستان بھاگ جائے گا یا کچھ ہو جائے گا، مودی تم نے اپنی قوم کو مروانے کے لیے، تم نے انڈیا کے 26 ٹکڑے کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے. کیونکہ تم برداشت نہیں کر پا رہے کہ اتنے بڑے ملک کو چونکہ تم کیسے کنٹرول کرو گے، تو بہتر یہ پاکستان کی طرف رخ کرے تو شاید کچھ لوگوں میں اس بات کا احساس ہو کہ نہیں جی ہم مودی صاحب کے ساتھ کرے ہو. مودی تمہاری قوم تمہارے ساتھ نہیں ہے. میڈیا پہ تمہارے انڈین لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. ابھی میں ایک بات بتا دوں، اس نے کہا تھا پانی بند کر دیں گے. جاؤ جا کے دیکھو انڈیا کا اس وقت جو اس پروجیکٹ کا آل ان آل ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے مودی نے تو یہ حماقت کی ہے. پانی تو کبھی کسی صورت بند نہیں ہو سکتا. اس کا گرانٹر تو ورلڈ بینک ہے. ہم کیسے بند کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی ٹوٹی نہیں ہے، نلکا نہیں ہے جس کو بند کر دیا جائے. کسی صورت ہم یہ قانون کو توڑ ہی نہیں سکتے. کہتے ہاں وہ جو جگہ جہاں پہ ہم لوگوں نے بند باندھے ہیں ان کی تو یعنی کہ ہم سپلائی بند کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک پانی کا ہے تو یہ تو مودی نے اپنے ہی ملک کے ساتھ غداری کی ہے. تو راجہ صاحب بات یہ ہے کہ ہماری جو فوج ہے نا وہ جذبہ عمران سے لبریز ہے، جذبہ ایمان سے لبریز ہے. ہم لوگوں نے موت کو کبھی یعنی کہ نہیں خوف نہیں کھایا. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ٹی وی پہ ایک پروگرام چل رہا تھا جس میں انڈین ٹی وی میں وہ خواتین بیٹھی ہوئی تھی جو کہ جن کے بچے اپنے فوج میں جا کے مارے گئے. کوئی بیوہ تھی، کوئی مائیں تھی، وہ رو رہی تھی. تو وہاں پہ ایک انڈین جو فلم سٹار تھا اس نے یہ بات کی. اس نے کہا اگر آپ نے رونا ہی ہوتا تو آپ اپنے بچوں کو فوج میں کیوں بھیجتی ہیں؟ تو مت بھیجو پھر فوج میں بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہنسی خوشی رہیں. آپ فوج میں بھیجتی ہیں اپنے سر پہ کفن باندھ کے بھیجتے ہیں. تو لہذا جب دوسری طرف آیا پروگرام تو وہ ہماری خواتین جو تھی وہ کہہ رہی شکر الحمدللہ ہم سرخرو ہوئے کہ ہمارے بیٹے نے شہادت اس کو نصیب ملی. اور شہادت کا مقام کیا ہے یہ لوگ کیا جانے. جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں وہ کبھی اہل ہمت نہیں ہوتے. تو ہم لوگوں کا تو ایمان ہے کہ ہم آئے تو ہم نے جانا ہے، اور اگر ہم شہادت کے راستے جائیں تو ہم اللہ اور اللہ کے پیارے نبی کے قدموں میں جا کے
गिरेंगे। जी तो आगा देखिए साहब, राजा आपने साहब, बजा फरमाया। राजा जी फराद कोकन साहब, आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के यहाँ चेयरमैन हैं, आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राय साहब आपका, आपकी सारी टीम का, और जनाब आगा साहब और मेरे छोटे भाई मियां मंशा साहब और जितने सामीन सुनने वाले हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, वालेकुम। मैं बिल्कुल इस बात का समझ करता हूँ ये जो कुछ भारत ने कदम उठाया है, लेकिन इस वक्त हमें होश के नाखन लेने चाहिए। पाकिस्तानियों को खास तौर पे हमारे जो ऑफिशियल बैठे हुए हैं, अपनी अपनी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, दूसरे जो जो भी किसी जगह बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो देखना ये है कि हम आलमी तौर पे तनाव हो चुके हैं। यूएसए की गोद से हम निकलेंगे तो हमारा अपने मामलात हल होंगे। और यूएसए के जो ऑफिशियली लोग हैं उन्होंने तो बाकायदा जो है इंडिया की हिमायत का ऐलान किया है। और यही देखें इसमें हम कितने पीछे रह गए हैं कि हम सिर्फ हमें अपने दो हमसाया जो है हम उनको अगर ठीक कर लें तो किसी की जरूरत भी नहीं पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। हमें अपने हमसायों के साथ सबसे पहले अपने तलकात ठीक करने चाहिए और उसके बाद देखें। सबसे पहले जो हमें पीपल पार्टी के दौर में हमारी गैस पाइपलाइन शुरू हुई थी तो अमेरिका ने हम पे सिर्फ कहा तो हमने राज गैस साहब, पाइपलाइन राजा फराद कोकन साहब, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। मैंने अभी कॉल की है, हमारे साथ कर्नल एजाज साहब हमारे साथ लाइन पर पाकिस्तान की फ़ज़ाओं से जी मौजूद जी हैं। ये अपना बिल्कुल वीलॉग भी करते रहते हैं, बड़ा खुलकर बोलते हैं, बड़ा दबंग बोलते हैं। और आज की पॉलिसी पे हमने जो कुछ इंडिया कर रहा है इस वक्त, पानी का क्या मसला है। तो कर्नल साहब, मैंने अचानक आपको फ़ोन किया, आपकी मेहरबानी, आपने उठा लिया। अब जो पाकिस्तान और इंडिया का इशू बना हुआ और पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैली हुई है, इंडियन लोग सफारत खाने के बाद हम जो है वो हमला करने की भी कोशिश करते हैं बरतानिया में। कर्नल साहब, आखिर ये इशू है क्या? अस्सलाम वालेकुम। मेरी जानिब से तमाम पैनलिस्ट को सलाम मैं पेश करता हूँ। और राय साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे पाकिस्तान से अपने इस खूबसूरत ग्रुप में शामिल किया। और मेरे लिए एजाज की बात है कि आपने बेशक अचानक कॉल की, लेकिन हालात इस तरीके से हैं कि उबुल वतनी और हालात जो है ना वो बताते हैं कि हमें हर लम्हा तैयार रहना चाहिए बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। तो आपका जो मौजू है जो आपने चुन रखा है ये इंतहाई अहम और नाजुक है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान रोज़े अव्वल ही से जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा रहे हैं, नशोब अफराज के शिकार रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखनी चाहिए कि भारत ने रोज़े अव्वल से ही पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया और उसको जब भी मौका मिला उसने इसके वजूद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और आपने देखा 48 में, फिर आपने देखा 65 में, 71 में इसने हमारी इबादत को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचाया और उसके बाद भी दीगर हमारे साथ मामला चलते रहे हैं। और जब वो इन तमाम तर नाकामियों का उसको जब मजा चखना पड़ा तो अब वो प्रॉक्सी वार के ऊपर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान की मैशत और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में अदम इस्तेकाम पैदा करने के लिए हर वो मजमून हरकत करता है जो वो कर सकता है। तो उसी का एक आप कह सकते हैं कि ये पहलगाम भी उसी सिलसिले की कड़ी है। तो इसके अलावा अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं इसका रिकॉर्ड है जो पाकिस्तान को स्थान पर पहुंचाने का। साहब आपका बहुत शुक्रिया। मंशा एक नौजवान है हमारे साथ, पढ़े लिखे हैं, ये प्रोफेसर हैं। मंशा, आप कुछ सवाल करेंगे कर्नल साहब से? नहीं, मैं बस यही पूछना चाहता हूँ। पहले तो मेरा बहुत अदब से अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, मौजूदा जो सिचुएशन है, उसमें आपको पता है कि जैसे हमारा अक़लीतों को भी मुकम्मल आज़ादी हासिल है पाकिस्तान में, तो इंडिया के अंदर तो अभी पाकिस्तान मुसलमानों के हालात पैदा करने गए हैं, वो आप भी गाएं हम भी गाएं। तो जो हमारी अक़लियतें हैं इस वक्त पाकिस्तान में बैठी हुई, तो इस जंग के माहौल में वो क्या किरदार अदा कर रही है, वो किसके साथ खड़ी है, या वो क्या कहाँ नजर आती है आपको? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के साथ कभी भी गैर मुसावियाना सलूक नहीं किया, उनको हमने कभी सिंगल आउट नहीं किया। जब भी कभी किसी वन आर्ट केस में किसी के साथ ज्यादती होती है तो हुकूमत और रियासत जो मजलूम होता है या जो जिसके साथ ज्यादती होती है उसके साथ खड़ा हो जाता है, बिला तफरीक के वो किस मजहब से या किस जबान से या किस सूबे से तलक रखता है। एक चीज तो सही, हमारी रियासती सतह के ऊपर कोई गैर मुसावियाना पॉलिसी नहीं है, जबकि हिंदुस्तान में रियासती सतह के ऊपर गैर मुसावियाना पॉलिसी जो है ना वो मौजूद हैं, जिसमें हिंदू को मुसलमानों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो ईसाइयों के साथ है,
ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک واقعہ سنا ہوگا کہ وہاں کا جو ایک وقف بورڈ ہوتا ہے جہاں پہ مسلمانوں کی جو عبادات ہیں مقامات مقدسہ ہیں یا ان کی جی کرن صاحب آپ جاری رکھیں، آپ اپنا بیان جاری رکھیں. تو مقامات مقدس کے بارے میں ایک بورڈ تھا، اس کے ممبرز سے گورننگ باڈی تھی، اس میں تمام جو ممبرانس ہوتے تھے وہ مسلمان ہوتے تھے. اب اس کی ایت اور حیثیت کو بدل دیا گیا، اس میں غیر مسلم بھی شامل کر دیے گئے، یعنی کہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں پہ کرسچین کی عبادت گاہوں پہ وہاں پہ حملے ہوتے ہیں. پاکستان میں ایسا سچ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں پاکستان آرمی کے اندر بھی غیر مسلم جنرلز بھی ہیں، بریگیڈیئرز بھی ہیں، اور پوری قوم سیسا پلائی کی دیوار پورے اتفاق اور اعتماد اور اتحاد کے ساتھ پاکستان آرمی کے اور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے دشمن کا کسی کی طرح کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو یہ تو آپ بالکل یقین کر لیں، اور بے شک اس معاملے میں آپ کو کوئی ذرا بھر بھی فکر نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نہیں. اور پاکستان مضبوط ہے. آپ کو پتہ پاکستان کی مضبوطی کے جو 3 مین فیکٹرز ہیں. ایک ایمان، ہمارا ایمان ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. تو ایک تو ہمیں پتا کہ ایمان ہمارا یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے تو شہید ہیں، زندہ رہیں گے تو غازی ہیں. تو یہ ہمارے دشمن کے پاس نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندرونی جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے سیاسی عدم استحکام تھوڑا بہت ہے، معیشت کمزور ہے، لیکن اتنی علادگی پسند طریقے نہیں چل رہی جتنی کہ ہندوستان میں ہے. 16 سے 17 طریقے ہیں. آپ اس کی ناگالینڈ دیکھ لیں، آپ میزورام، منی پورہ دیکھ لیں، اور جو 7 سسٹر اسٹیٹ کہلاتی ہیں، آپ خالستان کی موومنٹس دیکھ لیں. ابھی کشمیر میں جو انہوں نے اس کی شرح تناظم میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ اس کا شاخسانہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ باغیانہ طریقے کے ساتھ اپنی ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کو خام خواہ اس میں سیٹا جا رہا ہے. تو وہاں پہ جتنی جو اپنی عوام جو ہے ایون کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، وہ اس ریاست کے ساتھ نہیں ہے، اس کے اگینسٹ ہے. جبرن کسی کو جب آپ جیل میں بند کر دیتے ہیں، وہ ایک جیل جیسی کیفیت ہے. آپ دیکھ لیں باقی جو ان کے مذہبی معاملات ہیں، ثقافتی معاملات ہیں، اور اگر آپ گائے کے ساتھ اگر تھوڑی بہت کوئی ان کے شک بھی پڑ جائے کہ کسی نے بدتمیزی کی ہے تو اس کی وہ جان لے لیتے ہیں. تو اس طرح کا ماحول پاکستان میں تو نہیں ہے. یہ وہ بنیادی فیکٹر ہوتے ہیں جو کسی بھی قوم کے اندر اتفاق کو پیدا کرتے ہیں یا نفاق کو پیدا کرتے ہیں. تو الحمدللہ اس طرح کی کوئی چیز پاکستان کے حالات میں نہیں ہے اور پاکستان کے کیس میں نہیں ہے. جی آغا صاحب، آپ کے ذہن میں کوئی کرن صاحب سے کوئی سوال ہے؟ چونکہ یو بلانگ ٹو آلسو آرمی، کوئی سوال کرنا چاہیں؟ بہرحال جو کرنل صاحب نے فرمایا، جیسے میں بھی پہلے عرض کر چکا ہوں، کیونکہ جب ہم لوگوں کی بنیاد جو ہے نا وہ شہادت اور غازی پن پہ ہے، تو اس سے آگے کوئی بات بندہ کیا کہے. جب ہم لوگ موت کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر شہادت کی موت ہو تو ہماری نسلیں اس میں فخر کریں گی، لیکن یہ چیز ان کے پاس نہیں ہے. تو کرنل صاحب نے جو کچھ فرمایا بالکل ٹھیک فرمایا. میں بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، 71 کی وار جو تھی، کیونکہ میں نے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا، تو لہٰذا ایسٹ پاکستان جو ہمارے ہاتھوں چلا گیا، اس کی بنیادی وجہ جو تھی، وہاں کی پبلک جو تھی وہ اس وقت علیحدگی کی تحریک لے کے چل نکلی ہوئی تھی، اور وہ کوئی 2-4 دنوں کی یا مہینوں کی بات نہیں تھی. وہ اس کے پیچھے پوری ایک سٹوری ہے. لہذا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بات پہ انڈیا نے وہاں پوری طرح سپورٹ کیا ان لوگوں کو. لہذا آج جو انڈیا نے ان کو سپورٹ کر کے وہ ملک ہمارا، ہم تو کہتے ٹھیک ہے توڑا. اگر میری سوچ یہ ہے کہ اگر جب 1947 میں پاکستان بنا تھا، اگر اسی وقت ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کی جگہ پاکستان اور بنگلہ دیش ہو جاتا نا، تو آج انڈیا کی یہ پوزیشن نہ ہوتی. ابھی تک جیسے کرنل صاحب نے فرمایا نا کہ 17 صوبے انڈیا کے اس دوران بن چکے ہوتے، اس عرصے میں انڈیا پاش ہو چکا ہوتا. لیکن بہرحال کچھ ایسی قوتیں بھی ہیں جو یہ چاہتی ہے کہ جی ایک تھریڈ بن کے کسی کے اوپر مسلط کر دی جائے. تو لہذا اسی پہلو میں انہوں نے انڈیا کو یکجا رکھا. لیکن یہ دن دور نہیں کہ جب انڈیا کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے ہی، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مودی نے یہ جو سٹیپ اٹھایا ہے نا، یہ اس نے پاکستان کے خلاف نہیں اٹھایا، یہ اس نے. جی راجہ صاحب، فراد صاحب کی بات سنتے. آغا صاحب آپ کا سوال ہے. جی راجہ فراد کوکن صاحب، آپ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین بھی ہیں.
جی اس وقت ہم سب پاکستانی قوم ایک ہیں، لیکن میں کرنل صاحب سے ایک سوال کروں گا کہ کرنل صاحب اگر ہمارے لیڈر جو ہیں، ہماری ایک بڑی پارٹی کے جو اس وقت ہیڈ کر رہی ہے پاکستانی حکومت کو، میاں نواز شریف صاحب نے کوئی بیان نہیں اس پہ دیا، تو اس کے بارے میں اگر ہماری لیڈرشپ ایسے بیان نہیں دے گی تو باقی قوم کیا کرے گی؟ میں آپ کا نام کیا ہے پلیز؟ میرا نام راجہ فرہاد ہے جی۔ راجہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ بڑی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہے میری نزدیک، کہ یہ کسی نے بیان دینا یا نہیں دینا بنیادی طور پہ ہمارے پرائم منسٹر کا کام ہے، ہمارے پریزیڈنٹ کا کام ہے، میں تو آرمی چیف کا بھی نہیں کہتا کہ کام ہے۔ جتنے بھی ذمہ دار مہذب قومی ہوتی ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ہیڈ ہوتے ہیں اور ان کی اپنی پالیسی کے مطابق، یہ پالیسی باؤنڈ بیانات ہوتے ہیں، تو باقی جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں ان کے بیانات کے بنیاد کے اوپر اگر ہم کہیں کہ وہ کتنا بہادر ہے، کتنا دلیر ہے یا کتنا وہ محب وطن ہے، میرا خیال ہے یہ وقت گزر گیا۔ اب ایک مہذب اور ایک سیولائزڈ سوسائٹی اور گورنمنٹ ہونے کے ریاست ہونے کے حوالے سے ہمیں اپنی گورنمنٹ کا جو سٹانس ہے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ آپ آرے گارے کی بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں دوسری طرف پولیٹیکل پارٹی کا ایک انڈیویجول بے شک کتنا پرومیننٹ ہو، کتنا مشہور ہو، کتنا، لیکن اس کی سرکاری حیثیت کے ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، اب دیکھیے جہاں تک مودی کا تعلق ہے، اب ہندوستان میں وہ ان کا پرائم منسٹر ہے نا، ابھی وہاں پہ سرکاری سطح کے اوپر جس طرح کی غیر ذمہ دارانہ باتیں کی جا رہی ہیں، تو کیا ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، نہ وہ اس کو جسٹیفائی کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسی، ہمارا کوئی لیڈر، کوئی پارٹی سربراہ بیان دے دے جو ہماری پالیسی کے منافی جاتا ہو، یا ایون کہ اس کو ٹو بھی کرتا ہو، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان سچویشن میں وقت آنے کے اوپر، ابھی ہماری جنگ تو ہوئی نہیں، ابھی تو ابھی تو صرف کرنل صاحب سوری سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کا مرال اوپر کرنا ہے تو پہلے سب سے لیڈران جو ہوتے ہیں سول جو ہے ان کو بیان دینے پڑتے ہیں، اور وہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہے اور سابقہ 3 دفعہ کے وہ وزیر اعظم ہے۔ یہ چیزیں بات یہ ہے کہ ہاں جی، میں تو چونکہ دیکھیں بات سنیں، میں راجہ صاحب نے مجھے انوائٹ کیا، میں تو جو پولیٹیکل ڈسکشنز پہ نامی اوائڈ ہی کرتا ہوں، لیکن چونکہ آپ نے میرا سوال کیا ہے، کیونکہ میں ایک پولیٹیکل انسان ہوں، ٹھیک ہے، اگر حقیقت یہ ہے کہ اگر ہندوستان کو ابھی تک ہمارے پہ حملہ کرنے کی ہمت نہیں پڑی، اگر پلوامہ ہو گیا، 2019 میں بھی واقعہ ہو گیا، اگر ممبئی اٹیک ہو گیا، تو یہ صرف اور صرف 98 کی وجہ سے ہوا ہے جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، یہ ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے ہے۔ تو ایٹمی دھماکوں نے جتنا ہمارا مرال بوسٹ کیا، نا ہم چھاتی کھول کے کہہ سکتے ہیں ہندوستان آئے، کیوں کہہ سکتے ہیں؟ وہ یہی وجہ ہے، 5 گنا تو ہمارا بڑا ہے، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے وہ ہم سے بڑا ہے، اس کے پاس فوج بڑی ہے، اس کی آبادی بڑی ہے، اس کے پاس آرسنل بڑا ہے، تو ہمیں کیا چیز اس کے برابر لے کے آتی ہے؟ وہ ہماری نیوکلیر طاقت اور ہمارا ایمان سب سے بڑھ کے۔ تو اس چیز کو اگر کریڈٹ کسی کو جاتا ہے، ڈاکٹر قدیر سائنٹسٹ اور اس لیڈر کا نواز شریف کو جاتا ہے، تو میرا خیال ہے ابھی اسے ایکسپیکٹ کرنا خام کرنا کہ جب اس نے یہ بیان دیا، میرا خیال ہے یہ راجہ فرہاد صاحب، طرف شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، میں آپ سے اپنے مہمانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کرنل صاحب اس کو انالائز کر رہے ہیں، وہ اپنا جو تجربہ بتا رہے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیاسی سوالات نہ کریں، یہ سیاسی پروگرام نہیں ہے، ہم نے جی اپنا شاہ صاحب، کرنل صاحب سے آپ کیا سوال کریں گے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک انڈیویجول کا نام لیا، میں نے اس کا بتا دیا، باقی تو اس کا کریڈٹ تو سب سے پہلے بھٹو صاحب کا جاتا ہے، بھٹو صاحب ڈاکٹر قدیر کو جاتا ہے، ضیاء الحق کا ایک لمبا عرصہ ہے جنہوں نے اس چیز کو آگے بڑھنے دیا، پھر ڈاکٹر سمر مبارک کو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 98 تک دھماکہ ہونے تک جتنے لوگوں نے اس کی آبیاری میں اپنی کوششوں میں کا پانی ڈالا ہے نا، وہ سارے کریڈٹ کے مستحق ہے، ہم کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے، یہی قومی وطیرہ ہونا چاہیے، یہی اچھی اور مہذب قوموں کا جو ہے نا خاصہ ہوتا ہے، تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ جی اپنا راجہ فرہاد صاحب، شاہ صاحب نے سوال کرنا، ذرا آپ اپنا مائک بند کر لیں۔ جی شاہ صاحب۔ کرنل صاحب السلام علیکم، میں سید توقیر حسن بخاری بول رہا ہوں، میرے والد صاحب ایکس آرمی آفیسر تھے، اور میں نے 65 اور 71 کی وارز کو سیالکوٹ میں بڑے قریب سے یا لاہور سے دیکھا،
तो मेरा ये सवाल है कि किसी भी सियासतदान ने एटम बम नहीं बनाया। 1962 के अंदर पाकिस्तान वाज ऑलरेडी अ पावरफुल कंट्री, जिसने रशिया के बाद सबसे पहले स्पार्को के जरिए रॉकेट जो था वो फजा में छोड़ा था। इसके प्रूफ भी है। और जो हमारे ओल्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उन सबको ये पता है कि पाकिस्तान वाज अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। इनके अंदर एक जज्बा था, एक हुक थी। मेरा इस वक्त ये सवाल है कि हमारी जो फॉरेन अफेयर्स की जो बाहर के जो ममालिक हैं वहाँ पे इनकी कमी बहुत सख्ती से महसूस की जा रही है। यहाँ पे कश्मीर इशूज और ये दूसरे इश्यूज जितने हैं इनके बारे में हमें जो फॉरेनर्स यंगस्टर्स यहाँ रह रहे हैं उनको इन चीज़ों का इल्म नहीं। और जब तक हम, मेरा आखिरी सवाल यह है कि जब तक हम कॉमनवेल्थ सिटीजन्स हैं हम ना इंडिया को कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना ही हम कश्मीर ले सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच शाह जी। बात ये है कि बिल्कुल जिस तरफ आपने इशारा किया है कि हमें अपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी एम्बेसीज को, हमारे जितने भी तैनात हैं, हमें अपने केस को जो है ना वो हाईलाइट करना चाहिए, उजागर करना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और मुतहरक करना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं। इत्तेफाक से गुज़िश्ता 2 साल से भी मैंने दुनिया के बहुत से ममालिक फिरे। ये डेनमार्क में, कोपेनहेगन में, स्वीडन में भी मैं चक्कर लगा के आया हूँ। इत्तेफाक से वहाँ पे राय साहब से मुलाकात नहीं हुई, तो पेरिस में, स्पेन में, इटली में, इंग्लैंड का ऑलमोस्ट डोवर से लेके इन्वेर्नस और आज तक स्काई तक मैं गया हूँ। ऑस्ट्रेलिया में मैं 3 महीने रहा हूँ। मैंने दुनिया के हर कोने पे जाके देखा है। जो जिस कमजोरी की तरफ आपने इशारा किया मैंने भी इसी तरह महसूस किया है। तो लामाला हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को इस मामले में कुछ ना कुछ खातिर खा जो है ना वो इकदाम लेने पड़ेंगे और लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा और मुतहरक करना पड़ेगा। ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो रही बात दूसरी के ना हिंदुस्तान हमारा कुछ बिगाड़ सकता है ना हम कश्मीर ले सकते हैं। तो देखें, एक जमाना था, एक यूएसएसआर भी किसी जमाने में हुआ करता था, अब यूएसएसआर नहीं है। आपके हमारे आंखों के सामने यूएसएसआर था, एक सुपर ताकत थी और लगता फिर आपने देखा अभी कई स्टेट्स बन गई, ठीक है ना। किसी जमाने में ब्रिटिश रूल भी था, एक पूरा यूनाइटेड इंडिया था, अब उसकी अपनी मुख्तलिफ रियासतें बन गई। 565 रियासतें हुआ करती थी, अब हिंदुस्तान में भी 28 रियासतें हैं और उनमें से 17-18 जो है ना वो आज़ादी की तारीख चलाने पे ऑलमोस्ट अरूज पे पहुंची है। वहां पे रेड पर फौज और जबरदस्ती रोका हुआ है। हिंदुस्तान, कश्मीर आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान के साथ है? नहीं, सिर्फ फौज की वजह से। तो जब अंदरूनी तौर पे वो क्लैश हो जाएगा, क्लाउज़विट्ज़ ने कहा था कि रशिया यूएसएसआर तब भी टूटेगा जब ये अंदर से क्लैश होगा। तो ये बाहर से एक्सटर्नल थ्रेट से बहुत कम मुल्क टूटे हैं, हमेशा जब टूटे हैं अंदर से टूटे हैं। तो अगर आप हिंदुस्तान के अंदर नजर दौड़ाएं तो वो उसके ब्रिंक के ऊपर है। आप हमें कब तक हम इसको इग्नोर करते रहेंगे? उसको बैरूनी कुफ्ते शामिल है जो उसकी सपोर्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा कायम दायम है। जब वो आज कभी भी सर से उठ गया तो आप देखिएगा इसका असर क्या होता है, क्योंकि हम तो कर्नल साहब, मैं आपके जवाब से बहुत मुतमईन हुआ हूँ कि आप जैसे सोल्जर्स अगर हमारे मुल्क में हैं तो मुझे आई एम 75 इयर्स ओल्ड और मैं अभी तक डेनिश सियासत में हूँ। यहाँ पे हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जो हमें एजुकेट करें, पाकिस्तान के माहौल के बारे में बताएं। हमारे यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, ये सब के सब मुहिबुल वतन है। हमारी नींदें उड़ चुकी हैं। हम इस वक्त अपनी कौम के लिए एक शीशा पलाई दीवार बन के खड़े हो गए हैं कि हम पहले हैं, लेकिन कुछ हमारी कौम को भी, हमारे मुल्क को भी चाहिए कि अपने आप को मैं आपको शाह जी 2 पॉइंट देता हूं, आप अपनी अवाम को भी, अपनी कौम को भी, अपने दोस्तों को भी बताइए। अगर खुदा न खास्ता जंग हो जाती है हिंदुस्तान के साथ तो हमारे बैटल फील्ड्स कौन से होंगे? मेन एक कश्मीर होगा और एक पंजाब होगा, यही होगा ना जी? आप मुझे बताएं, क्या जहां जो दुश्मन की तरफ मकबूजा कश्मीर की आवाम हिंदुस्तान के साथ है? नहीं। पाकिस्तान के साथ, अगर पाकिस्तान की तरफ जो आवाम है वो पाकिस्तान के साथ है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल। तो आप इसका मुआवजा कीजिए, जब वहां की अवाम, आजाद कश्मीर की अवाम पाकिस्तान की खातर जान करने के तैयार है, और हिंदुस्तान का मकबूजा कश्मीर जो है वहां की अवाम हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार नहीं है।
بالکل. تو جب وقت آئے گا تو پھر آپ کو اس کے کانسیکوینسز کا پتہ چلے گا. ابھی آ جاتے ہیں پنجاب کی طرف. پنجاب، ہمارا پنجاب کی عوام پاکستان آرمی کے ساتھ، پاکستانی فوج کے ساتھ اور پاکستان کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے. بالکل تیار ہے. کیا سکھ تیار ہیں ہندوستان میں؟ بالکل. وہ تو یہاں بھی کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، سکھ تو ہمارے ساتھ ہیں. ان کی تمام مذہبی جو عبادت گاہیں ہیں، جو مقامات ہیں، وہ سارے پاکستان میں ہیں. بالکل. وہ پنجاب کا کیس لڑ رہے ہیں، تو ان کی ہمدردیاں 100%. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر سکھ جو ہے نا وہ ہندوستان کے خلاف ہے، لیکن ایک چند تنظیمیں بھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ سرٹینٹی کے ساتھ اور یقین اور اعتماد کے ساتھ ہندوستان کی فوج انٹر ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پوری کی پوری جو عوام ہے پنجاب کی اس کے ساتھ ہے، جبکہ پاکستان میں یہ ایسا صورتحال نہیں ہے. نہیں کنڈر صاحب، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، کیونکہ میں ذاتی طور پہ بھی بہت سے سرداروں سے یہاں بھی ملا ہوں، مختلف جگہوں پہ ملتا رہا ہوں. یقین جانے وہ انڈیا کی گورنمنٹ کو تو ایکسپٹ کرتا ہی نہیں. جی وہ یہ کہتے، وہی دیکھیں جیسے آپ نے فرمایا ہمارا مکہ مدینہ جو ہے عقیدت جتنی ہے، اور سکھوں کی یہی عقیدت جو ہمارے پاکستان کے سے ننکانہ صاحب بھی ہے، لاہور سے ہے. تو وہ کیسے ہی ہے. ایون یہ 2 دن پہلے کی بات ہے جب اس نے مودی نے بات کی، تو ایک سردار جو آرمی حاضر سروس تھا، اس نے کہا جی سکھ کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. آپ نے شاید یہ دیکھا بھی ہو، ویڈیو چلا بھی، لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا وہ غائب ہو گیا. لیکن اس نے باقاعدہ اعلان کیا سکھوں نے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں سکھ لوگ جو ہے نا پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں لڑیں گے. تو یہ کتنی بڑی یعنی کہ ایک شکست ہے انڈیا کی موجودہ حکومت کے لیے. اور جیسے کرنل صاحب آپ فرما رہے ہیں، آپ بالکل مجھے فرما رہے ہیں، مستقبل قریب میں انڈیا کے 7 نہیں 13 یعنی کہ صوبے بنیں گے. جی تھینک یو ویری مچ. آپ دوسرا آپ دیکھیں، آپ ہندوستان نے ابھی جو پہلگام کے معاملے کو ایشو بنیاد بنا کے بہت سارے اقدامات کیے ہیں، جیسے بارڈر بند کرے، واگا بند کر دیا، ویزا پالیسی سخت کر دی بلکہ ختم کر دی، اور اس کے جواب میں پاکستان نے بھی کچھ اقدامات کیے ہیں. لیکن اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، پاکستان نے سکھوں کے لیے ویزا جاری رکھا ہے، پاکستان نے سکھوں کے لیے ویزا بند نہیں کیا. بالکل صحیح کہ وہ سکھ آ جا سکتے ہیں. لیکن ہندوستان نے پاکستان کا کوئی ہندو کرسچین کوئی بھی ہے، سب کے لیے اس نے ویزے بند کر دیے ہیں. آپ کو اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ وہاں کے اندرونی معاملات کس قدر دگرگوں ہے اور کس قدر فریجائل اور کمزور ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان. کرنل صاحب آپ کا بہت شکریہ. مجھے پتا ہے بہت ساری مصروفیات ہیں، میں نے اچانک آپ کو فون کیا، آپ کی مہربانی آپ نے اٹھا لیا. کرنل صاحب تھینک یو ویری مچ. میں اخبار کے لیے کالم لکھ رہا تھا، مجھے اخبار والوں نے کہا آپ کا کالم نہیں آیا. وہ میں کوئی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ہفتہ ہوا میں نے کالم نہیں بھیجا، تو میں نے کالم ابھی لکھ رہا تھا تو آپ کی کال آ گئی. اس میں ذرا ایک سوال بھی شامل کر لیجئے کہ اپنے کالم میں اگر کسی طریقے سے ایڈ ہو سکتا ہے. کرنل صاحب یہ جو یہ سیٹھوں کا میڈیا ہے، جو میڈیا چینلز ہیں، جو ہمارے اینکر بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، ذرا انہیں بھی بہت ساری احتیاط کرنی چاہیے. سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں بھی بہت ساری احتیاط کرنی چاہیے. تو جو ایکشن لینا ہے ان کے خلاف وہ ایکشن لے لینا چاہیے. کرنل صاحب ایک میری لاسٹ ایک خواہش آپ لکھ لیں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اسلام کے نام پہ تو اسلامی چیز تو وہاں نظر نہیں آتی، I'm sorry to say. لیکن آپ یہ کریں کہ جو ہماری ڈی ویلیویشن ہے کرنسی کی، اس کو ختم کرنے پہ بات کریں، کیونکہ جتنی زیادہ ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے ہماری کرنسی، اتنا ہی زیادہ ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. عوام غریب ہو رہی ہے، اور باہر کے ملک جو ہیں وہ $1 میں ہمارے ایک بوری کلک بھی اٹھا لیتے ہیں. جب ہم یہاں سے ان کا پینسل لینے کے لیے آتے ہیں تو $2 میں ہم ان کے ایک پینسل لے کے جاتے ہیں. تو یہ مسئلے جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک ملک کے اندر ڈی ویلیویشن سسٹم جو ہے اس کو ٹوٹل ختم کرنا چاہیے، تاکہ پاکستانی عوام طاقت ہو، پاکستانی پیسے میں قوت آئے. میں بالکل ایسے ہی ہے. یہ سوال آپ کا بڑا پرٹیننٹ ہے اور انتہائی امپورٹنٹ ہے. آپ نے سنا ہوگا کچھ روز قبل جو ہے نا یہاں پہ پاکستان اسلام آباد میں اوورسیز کا کنونشن ہوا ہے. تو مجھے 2 روز ہلو جی سن رہے ہیں.
अच्छा, ओवरसीज कन्वेंशन हुआ था, बड़ी तादाद में हमारे समंदर पार पाकिस्तानी यहाँ पे तशरीफ लाए उन्होंने, और बहुत सारों के इसी तरह के सवालात थे, और मुझे 2-3 दिन वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करने और आई सतह के ऊपर भी मुलाकात करने का इत्तेफाक हुआ। तो ये पॉइंट वहाँ पे डिस्कस हुआ है, और इस जानिब मेरा ख्याल है कोशिशें जारी हैं, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, वो वक्त दूर नहीं है। मैं तो ग्लास को हाफ फिल्ड कहता हूँ, हाफ एम्प्टी नहीं कहता। उसकी वजह यह है कि जब मैं देखता हूँ कि जापान किसी जमाने में कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं, तबाह हो गया था और अभी तरक्की के कहां पहुंच गया। एक जमाना था जर्मनी, जो आपके बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है जहाँ पे हम हैं, तो वहां उसको हम करता दिया करते थे। और ये तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन्होंने आपस में कितनी जंगें लड़ी हैं, ठीक है ना, और लाखों लोगों को एक दूसरे को कत्ल किया। तो आप कैसे वो जिंदगी गुजार रहे हैं, और वहां पे बॉर्डर लेस हो गए हैं और करेंसी एक हो गई है। तो अल्लाह ताला से मैं समझता हूँ कि कभी उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह हालात बदलेंगे इंशाल्लाह। करण साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। Thank you for inviting me and allowing me to get in touch with these very senior and very respectable people. Thank you. Assalamu alaikum. जी, अपना शाह साहब ये हमारे मेहमान थे, पाकिस्तान से थे, काफ़ी बिजी हैं, कालम भी लिख रहे थे। मंशा आप नौजवान है, आपको कम टाइम मिला, आप क्या कहेंगे? देखें यहाँ के हालात जो हैं, यहाँ अब इंडियन एम्बेसी के सामने डेमोस्ट्रेशन की तैयारी हो रही है, तो बहुत सारी तंजीमात इसमें मिलकर हिस्सा लेने जा रही हैं। कश्मीर सोसाइटी भी पेश है, वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। जी मंशा, आप क्या कहेंगे? जी कोई बात नहीं रहा साहब, छोटों को वैसे भी कम ही टाइम मिलता है, तो मैं इसमें ही खुश हूँ। मुझे सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है, सुनने का ज़्यादा मौका मिलता है, अच्छी बात है। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आज हमारी जो यहाँ पर हुकूमती पार्टी है उसका भी इजलास है, तो उस इजलास के बाद हम भी कोई नया अमल इख्तियार करने जा रहे हैं। सबके साथ मिलकर हम भी कोई जो इंडिया के खिलाफ स्ट्राइक होगी उसमें हम भरपूर हिस्सा लेंगे। तो ये तो यहाँ की सूरत हाल है। और मैं वहाँ करण साहब की बातें सुन रहा था, राजा फराज भाई की बातें सुन रहा था, सबकी बातें सुन रहा था। मुझे एक बात यहाँ पर क्लियर कह देनी चाहिए, आपको भी मान लेना चाहिए, पाकिस्तान नाकाबिले तस्लीम मुल्क है। अब इसके अंदर जिसने पाकिस्तान को मजबूत करने में अपना किरदार अदा किया, हमारी दुआएं, हमारी उनके साथ हमदर्दियां हमेशा हैं और रहेंगी। हम अपने इमोशनों को नहीं भूल सकते, उसमें कोई भी आता है, क्योंकि हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के ऊपर एक ने ललकारा है। तो अभी हम पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की बात करते हुए हमें फराख दिली से पाकिस्तानी होकर बात करनी चाहिए, जिसका जो कर्ज बनता है उसको मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये मोदी का वतीरा रहा है, मैंने पहले भी बताया, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में मुसलमानों की जंग से अपना फायदा उठाता है। उनका लास्ट टल्योर देख लें, अभी वो वहां पर गया था सऊदी अरब में, तो वहां पर हाथ से खड़ा था। इसका मतलब है वहां पर जो मुसलमान आबाद हैं उनके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाना, और यहाँ पर मुसलमानों के और हिंदुओं को आपस में लड़ा के अपने इलेक्शन, अपनी सियासत का फायदा उठाना, ये उसका वतीरा है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि वो अपनी फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, अपने लोगों को मरवा सकता है, पाकिस्तान के हालात पैदा कर सकता है, इंडिया के हालात ऐसे पैदा कर सकता है, सिर्फ अपनी सियासत के लिए। ये दूसरा पॉइंट है जो कि वो इंडिया में इस वक्त गर्दश कर रहे हैं, और लोग इसके ऊपर बहुत बात कर रहे हैं, सारी जमातें इसके ऊपर बहुत बात कर रही हैं कि ये जो उन्होंने ये ड्रामा रचाया, अब ये अया होता जा रहा है, इसका कोई प्रूफ नहीं उनके पास। और तीसरी बात, वो हमारे पानी बंद करने का जो मायदा हमारा है, वो उसको सबोताज करने की कोशिश करेंगे या बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल खामख्याली, ये कभी भी हो नहीं सकता, ना वो कर सकते हैं, ना उनमें इतनी पावर है। और ये कोई छोटे मोटे मायदे नहीं होते, एक बंदा उठेगा वो ऐसा खत्म कर देगा और ऐसे चले जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजा साहब, हमें इस वक्त हमें सबको यकजहती की जरूरत है, हम सबको पाकिस्तान के साथ खड़े होने की जरूरत है। हमें सारी चीजें बुलाकर इस वक्त मजबूत मुहब्बे वतन, पाकिस्तानियत और पाकिस्तानी दिखाने की जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिस नाम पे बना है, ये पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहेगा इंशाल्लाह, और है और रहेगा। इसे कोई दुनिया की ताकत भी कुछ भी इसका नहीं बिगाड़ सकती। सिर्फ चाहिए सिर्फ हमें, हम जो अभी जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं,
हम साहब एक बात के साथ, जैसे कि पाकिस्तान में बोल रहे हैं, जैसे कर्नल साहब ने भी कहा, सब बोल रहे हैं, हम भी चाहिए कि एक बात के साथ बोलें, तो क्योंकि पाकिस्तान की एक ही बात जानी चाहिए। मंशा आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, आप नौजवान हैं, आप जो है वो ज़ोर मारते हैं कि यहाँ डेनमार्क की सियासत की जाए और यहाँ आने वाले कम्यून के इलेक्शन हैं, कम्यून की सियासत की जाए, हर कम्यून अपनी अपनी सियासत करे, लोकल सियासत करे, लोकल तंजीमात की सियासत करे। और इसी तरह शाह साहब जी हमेशा बताते रहते हैं लोगों को कि यहाँ की सियासत की तरफ आएँ, यहाँ बच्चों को इस तरह राग़िब करें, पार्टियों के मेंबर बने, इस तरफ आए। आगा साहब भी ये बात करते रहते हैं, गो कि सारे सियासतदान हैं, कहीं ना किसी सियासत के साथ उनका तल्लुक़ होता है, लेकिन ये सारे सियासत करना चाहते हैं डेनमार्क की। जी शाह साहब। जी बिल्कुल, मैं बात सुन रहा था मंशा की, बड़ा ज़हीन है और यंग है, ब्लड काफ़ी है, जैसे हम यंग होते थे, गर्म होते थे, तो बात बहुत अच्छी है। मंशा साहब जो पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन की जो शक बनाई है आन की 18, उसको तफसीलन अगर पढ़े तो हर सुबह जो है वो आज़ाद है। तो ये जब दिल चाहे वो फाउंडेशन से अलहदा भी हो जाता है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, अगर इसको गौर से और तफसीलन पढ़ा जाए। ये हमें ये चाहिए कि इस वक्त हम मुहिब वतन हैं, और इस वक्त जो राजा साहब ने बात की है वो है डेनमार्क की। तो डेनमार्क में अगर हम इत्तेहाद कर ले, यहाँ पे हम इकट्ठे हो जाए, यहाँ पे हम एक प्लेटफॉर्म पे सब इकट्ठे हो जाए, ख्वाह हमारे मसले अलग-अलग हो, हमारा जो खाना पीना अलग-अलग हो, लेकिन यकजहती में हम एक बराबर हो। और यहाँ पे जो इस वक्त कवानीन बन चुके हैं और जो लागू होने जा रहे हैं, जो बन चुके हैं और लागू होने जा रहे हैं 1 जुलाई से, वो इतने सख्त और इतने खतरनाक है कि उसके अंदर हम हमारा सांस लेना जो है वो भी मुश्किल होगा। अभी से ऑलरेडी आज से ही अखबारों में और बहुत जगह पे ये आना शुरू हो गया है कि कम्यून इलेक्शन के लिए डेनिश पार्टी जो है वो उम्मीदवार ढूंढ रही है, और वो एजेंसियों को बकायदा जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं उनसे मदद ले रही है, पेमेंटें कर रही है कि हमें हमारी जो है एडवर्टाइजमेंट करे। तो हम जो इतने ज़्यादा यहाँ पे फॉरनर्स हैं और खुसूसी तौर पे 1,17,000 से ज़ायद वोट है कम्यून का सिर्फ कोपेनहेगन में, वेस्ट आइलैंड को छोड़ दें, तो क्या इसके अंदर अगर हम इसमें भी हम डिवाइड और रूल की बात करते रहे और यहाँ पे हम बरादरीज़म और गाँविज़म इसको ना छोड़े, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान हम पाकिस्तानियों को होगा, क्योंकि इस वक्त मेजॉरिटी जो है वो भारतीयों की डेनमार्क के अंदर हमसे ज्यादा हो चुकी है। वो 25-26 हजार लीगल यहाँ पे आ गए हैं। वो 3 साल के बाद चौथे साल में जब वो जाएंगे तो वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो लिहाजा आप मंशा ये बताएं कि आप और आपकी पार्टी जो है वो किस मोड़ पे, किस रुख की तरफ देख के और कहाँ तक जो है वो लोगों को वेकअप कॉल देंगे। जी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपकी बातों से। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, आपकी मोहब्बत है जी बिल्कुल, आप काबिल है जी, आप तो काबिल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपका मैं सुनता हूँ तो हमेशा कोशिश होती है कि जहाँ पर बंदा रहता है और जहाँ पर बंदे ने रहना है या बच्चों ने रहना है, तो वहाँ के सिस्टम को समझा जाए और वहाँ जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर अपने बेनिफिट्स और फायदे देखे जाते हैं। तो हम बदकिस्मती से वो देखते नहीं हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जहाँ भी बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी सियासत को अंदर ले आते हैं, जो कि मुझे बड़ी अच्छी नहीं लगती। पाकिस्तान की सियासत करो, पाकिस्तान की हद तक, लेकिन जहाँ हमने रहना है उसको भी लेके आओ। और रही बात जो हमारी जमात की, आपने पूछी है कि हमारी जमात यहाँ पर क्या कर रही। आज हमारा इजलास है, तो बिल्कुल जैसे कि आपको पता है कि हमारी पार्टी के, हमारी जमात के जो सबसे ज़्यादा कह लें या परसेंटेज में कह लें कि हम फ्री कोरोना के साथ भी हैं। और हम इसलिए फ्री कोरोना के साथ नहीं हैं कि वो सिकंदर की पार्टी है। हम इसलिए साथ हैं कि वो जो हम जितने भी यहाँ पर रहने वाले हैं, लेने रहने वालों की आवाज़ उठाती है, उनकी आवाज़ बनती है। अब वो एक डेनिश पार्टी है, ना वो मेरी पार्टी है, ना वो आपकी, ना वो कोई पाकिस्तानी की पार्टी है, ना वो मुस्लिम पार्टी। वो एक डेनिश पार्टी है, लेकिन वो एक पार्टी ऐसी है जो हम सब की आवाज़ उठाती है। तो हम बिल्कुल आंखें बंद करके
ہر طرز کے ساتھ میں اپنی پارٹی میں بھی یہ کہتا ہوں، میں جس کمیونٹی میں ممبر ہوں اس جگہ پہ یہ آواز اٹھاتا ہوں، ہم اپنے حقوق کی آواز اٹھائیں، اور حق کی آواز اٹھانا، حقوق کی آواز اٹھانا کیسے اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے ایک پلیٹ فارم موجود ہے، اس پلیٹ فارم کا ساتھ دیں تو ہم اپنی آواز کو قانون تک پہنچا سکتے ہیں، اپنی آواز کو پارلیمنٹ تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں ضرور دیکھنی پڑیں گی، اور میں اس کے بالکل حق میں ہوں۔ آج ہمارا اجلاس ہے، اس میں بھی یہی باتیں ہوں گی، اور جو ابھی کرنٹ کنڈیشن پاکستان کی ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی، اس کے لائحہ عمل بھی تیار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ کو اپنا شاہ صاحب انشاءاللہ پازیٹیو چیزیں یہاں پر دیکھنے میں ملیں گی آنے والے جی منشا صاحب، آپ باقاعدہ ہمیں انویٹیشن بلائیں، ہم آپ کی پارٹی کے سامنے اپنا منشور پیش کریں تاکہ آپ کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ ہم سے سوال کو جواب کر سکیں۔ میں آپ کو ایک انفارمیشن دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ خود پروفیسر ہیں، آپ خود آپ کے بچے ہیں۔ یہاں پہ جو 1 جولائی سے نیا قانون جاری ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایون آپ ڈینش ہیں، آپ کے بچے اگر 6 ماہ سے زائد ملک سے باہر کسی بھی ملک کے اندر جا کے کام کر رہے ہیں یا سٹڈیز کر رہے ہیں، اور وہ ان کا ڈنمارک کے ساتھ تھوڑا سا کنیکشن جو ہے وہ ہٹ چکا ہے اور وہ یہاں پہ اطلاع نہیں کر رہے، تو ان کو جو ہے میڈیکل اسسٹنٹ جو ڈنمارک میں ہوتی ہے وہ بھی نہیں ملے گی بعد میں، ان کا بھی انہوں نے راستہ روکا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ واپس آئیں گے ڈنمارک میں تو ان کو اپنی انشورنس سے کرانی پڑیں گی تاکہ ان کے میڈیکل اور دوسرے جو ہے یہ چیزیں وہ انشورنس کے ذریعے امریکن سسٹم پہ لے سکے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اس طرح کے بے شمار جو آئین کے خلاف جو ڈنمارک کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے خلاف جو لاز بنے ہیں، ہیومنز لاز بنے ہیں، اور دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، تو ہم اس کے اوپر بول رہے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ فری گرونے کو بلائیں تاکہ ہم لوگوں کو سمجھا سکیں، تاکہ آپ لوگ جب ہم سے سوال جواب کر لیں گے تو پھر آپ لوگوں کے سامنے یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ کس طریقے سے ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ جی، اس میں بالکل میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہاں پر بہت بڑا سیمینار کرنے کا ارادہ ہے، اور ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں پوری ڈنمارک کی جتنی کمیونٹیز ہیں، اور اس میں راجہ صاحب سے بھی مشاورت کریں گے، ہم جتنی بڑی ہم سیاسی بیٹھک کر سکیں گے، اور وہ جتنا بھی ہم کر سکیں گے کریں گے، اس میں بلا کے نا سب کو ہم اس میں فری گورنر کو بھی ضرور ٹائم دیں گے، وہ ایک ان کے لیے ٹائم رکھا جائے گا، لیکن ہم اپنا فنکشن کریں گے، شاید وہ 14 اگست کے حوالے سے ہوگا مجھے لگتا ہے، کیونکہ ہمیں بہت بڑا فنکشن کرنے کا کہا گیا اور ہم کرنا چاہتے بھی ہیں، اس میں میٹنگ بھی ہماری ہو رہی ہیں، امبیسی سے بھی میٹنگ ہو رہی ہے، تو اس کا میں جلدی انشاءاللہ آپ کو ایک انفارمیشن دوں گا اس کے بارے میں جب تک فائنل ہو جائے گی۔ اس میں ہم بالکل یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہمارے قوانین ہیں یہاں پر دن بدن ہمارے خلاف ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں، جو کہ واقعی یہ کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے قوانین بنائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس میں زیادہ مداخلت نہیں کرتے یا ہم اس میں پاور نہیں رکھتے، اس لیے وہ قوانین بنتے ہیں۔ تو اس قوانین کے خلاف ہم کھڑے ہو سکیں یا ہم پاور دکھا سکیں، اس میں ہمارے قانون کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہم قانون کے اندر جتنے ہمارے ممبر جائیں گے وہ ساری چیزیں ہم اویئر کرنا چاہتے ہیں، تھرو آف آپ کے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جو ہی وہ فائنل ہوتی ہے وہ ہماری میٹنگ بہت بڑا ایک سیمینار کریں گے، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو باقاعدہ انویٹیشن دیں گے، وہاں پر فری گورنر کو ٹائم بھی دیں گے، آپ وہاں پر پوری کمیونٹی کو یہ چیزیں بتائیے گا۔ ہم تو تھوڑا بہت جانتے ہیں، آپ بتاتے رہتے ہیں، ہم سنتے بھی رہتے ہیں، کچھ پڑھ لیتے ہیں، تو پوری کمیونٹی کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ لیکن منشا یہ چیز ایڈ کر لینا، میں اکثر ذکر کرتا ہوں، یہ جو سیٹھوں کا میڈیا ہوتا ہے، جو سرکاری لوگ بن جاتے ہیں، اس میں جو نقصان ہوتا ہے، ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، ہمارے بچے یہاں رہتے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کا یا مستقبل ہے، یہاں بچے ہماری نسلیں یا مستقبل ہے۔ اب اگر بڑے لوگ واپس نہیں گئے تو باقیوں کس نے واپس جانا؟ اب تو باڈی کسی کی جائے گی، وہ بھی کوئی قسمت ہے اس کی باڈی چلی جائے، تب تو سارے قبرستان بھرتے جا رہے ہیں، اور ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ جب تک ہم ڈنمارک کی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، ہمارے بچے ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جس گھر میں دیکھیں جی بڑے بڑے سیاستدانوں کا ہم نام لیتے، یہ سارے سیاستدان ایکسپائر ہو چکے ہیں، جو ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی اپناتے ہیں، پھر کچھ ہم سیاسی ٹاؤٹ بن جاتے ہیں۔ تو یہ سرکاری ٹاؤٹ بننا بھی، اس سے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ ہماری کمیونٹی کو ہوتا ہے، ہم آپس میں رنجش پیدا کرتے ہیں، ہمارے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمیں سارے سیاستدان جو ایکسپائر ہو چکے ہیں ہمیں کیا دیتے ہیں، ہمیں کیا ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم پاکستانی ہیں، باؤ جداد ہمارے وہاں قبریں ان کی وہاں، ہمیں محبت ہے، اپنے ملک سے محبت ہے،
یہ ہمارا ملک ہے ڈنمارک، جس سے ہمارا آنے والا وقت ہے، یہ آنے والے جس طرح شاہ صاحب قانون قاعدے کی بات کرتے ہیں، جوں قانون سخت ہوتے جا رہے ہیں ہماری طرف دونوں رستے بند ہو جائیں گے. ایک ہمیں ٹیلی فون کی سہولت نہیں مل سکتی. چاروں حکومتوں کو دیکھ لیں، ہر کون سی حکومت برسر اقتدار نہیں آئی. پیپلز پارٹی نہیں آئی، پی ٹی آئی برسر اقتدار نہیں آئی، اسی طرح مسلم لیگ نون کو اقتدار ملا. ہمارے چھوٹے چھوٹے شودے مطالبات یہ مانتے نہیں ہیں. روز ہمیں اخباروں والے لڑاتے ہیں، روز ہمیں ٹی وی والے لڑاتے ہیں، روز ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں. منشا اب نوجوان ہیں، اب نوجوانوں کو گائیڈ کریں وہ پارٹیاں. ہم کہتے ہیں کسی پارٹی کے آپ ممبر بنیں، جہاں آپ کا دل کرتا ہے، جس پارٹی کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو پسند کریں، لیکن یہاں جمہوریت میں آپ کا علاج ہے، آپ کے مطالبات کا جمہوریت میں علاج ہے. جی راج صاحب، آپ نے بہت اچھی تمہید باندھی اور بہت اچھی بات کی. میں اس میں آپ کے 2 منٹ ٹائم لوں گا آپ کو بتانے کے لیے کہ اصل جو پرابلم ہے ہماری، جو ہم فیس کر رہے ہیں نا، وہ یہی ہے. اکثر جو ہماری پرابلم ہے، ہم جو ڈنمارک میں رہتے ہوئے، ہم جو باہر رہتے فیس کر رہے ہیں، ہماری نئی جنریشن فیس کر رہی ہے، وہ یہی ہے. شاہ صاحب جو رات دن وہ یہ لابھ لاتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو یہاں پر قوانین بن رہے ہیں وہ ہمارے حق میں نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک پوائنٹ تو یہ والا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ والا ہے کہ جب ہمارے بڑے، جیسے آپ نے بات کی ہے، جن کو پتا ہے کہ ہم نے واپس جانا ہی نہیں ہے، وہ واپس گئے ہی نہیں ہے، تو ہماری نسلیں واپس کیسے جائیں گی؟ اب تو پاکستان کے ساتھ میں پوچھتا ہوں کبھی کبھی کسی فیملی سے، کبھی بولتے ہیں 10 سال ہو گیا پاکستان گئے، وہ 5 سال ہو گیا. ہمیں اتنی محبت رہے گی پاکستان سے. بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست ہماری رگوں میں بھر گئی ہے، اور پاکستان ہم 5 سال کے بعد جاتے ہیں. یہاں پر ہم رہتے ہیں، یہاں کی سیاست کا ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ جو وہ مائنس پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے خلاف قوانین بنتے ہیں. ہم اپنے ووٹ کا حق، اپنا ووٹ کا وہ جو پاور ہوتی ہے وہ یوز نہیں کرتے. ہم اپنے جو ہمارے خلاف قوانین بنتے ہیں، چھوڑو جی ہمارے پاس ڈینش پاسپورٹ ہے. اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈینش پاسپورٹ والوں کے بارے میں بھی کیا کیا قوانین بننے جا رہے ہیں، کیا کیا قوانین بن رہے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا. ہاں ٹھیک ہے، دیکھی جائے گی. مطلب ہمارے جو ینگ جنریشن ہے ان کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. یقین کریں میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں جن سے میری ملاقات ہو، جہاں میں بیٹھا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ بتاؤں کہ یہی آپ کا ملک ہے، یہیں پر آپ نے رہنا ہے. پاکستان آپ کا ملک ہے، اٹس اوکے. میرا ملک ہے، اٹس اوکے. ہمارے بچوں نے پاکستان میں جانا ہے 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد ایک ماں کے لیے، لیکن ہم نے 11 منتھ یہیں رہنا، اور 11 منتھ کے بعد 12 منتھ پورا سال ہم نے یہاں کے کانسٹیٹیوشن کو، قانون کو، یہاں کے ریگولیشن کو فالو کرنا ہے. تو پلیز یہاں جو ہم نے رہنا ہے اس کو فالو کریں اور اس میں آگے آئیں. تو ابھی جیسے کمیون کے الیکشن آ رہے ہیں، ہماری بھرپور کوشش ہے، میری ذاتی طور پر بھرپور کوشش ہے کہ جس بھی کمیون سے ہو، آپ جس مرضی پارٹی کو ووٹ دیں، باہر نکلیں، ووٹ دیں، اپنا رائٹ استعمال کریں. آپ باہر نکلیں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ کو جو پارٹی رائٹ لگتی ہے کہ جو آپ کے حق کی آواز اٹھاتی ہے، جو آپ کے لیے بہتر ہے، اس کے ساتھ جائیں، سیاسی پارٹی کا ممبر بنیں. یہاں پر رہتے ہوئے یہ بہت باتیں ضروری ہے. صاحب آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، میں آپ کی ساری باتوں پہ 100% ایگری ہوں، اور میں کوشش بھی کرتا ہوں اپنے تائیں جتنا میں کر سکتا ہوں. لیکن بات چیزیں ہوتی ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے سال گزار دیے، ہمیں پتا ہے. آپ کو کیا پتا ہے اس کے بارے میں؟ آپ کو کیا پتا؟ تب میں چپ کر جاتا ہوں، کیونکہ میں سننے والا بندہ. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی وہ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ ہم نے اتنے سالوں میں کیا گین کیا، کیا ہم نے نقصان کیا. اگر وہ یہ بتانا چاہے نا کہ ہم نے یہاں پر رہتے ہوئے اتنے سالوں میں یہ کیا، تو ہمیں فخر بھی ہو. یہاں رہنا تو بڑی بات بھی تھی. جی منشا، جی خیر. میری ایک ریکویسٹ ہے. آپ ماشاءاللہ پروفیسر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اردو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، انگلش بھی اچھی طرح جانتے ہیں. میں ابھی آپ کے ساتھ مل کے تو راجہ غفور صاحب سے ایک التماس کرتا ہوں کہ یہ ہفتے میں ایک دفعہ کمیونٹی نیوز کے اوپر بات کریں. ایک پلیٹ فارم بنائیں جس طرح آج ہم بنے ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے کمیونٹی نیوز کے اوپر، اور ہم کمیونٹی کی خبریں جو ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہماری ضروریات ہے، کس طریقے سے ہم سب کچھ قوانین کی زد میں آئے ہیں، کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور کیا کیا خبریں ہیں اس کے اوپر ڈسکس کریں. اور صرف یہاں کی لوکل کمیونٹیز کے اوپر ہم بات کریں. اور یہاں آ کر، اور دوسری چیز میں اپنا راجہ غفور صاحب یہ کہوں گا کہ یہ کمیونٹی نیوز کے نام پہ ایک واٹس ایپ گروپ بنائے جس کے اندر ہم جتنی بھی قوانین ہیں وہ لوگ پڑھ سکیں آسانی سے، اور جو نئے قانون بن رہے ہیں ان کو اردو، ڈینش میں یا انگلش میں ہم اس کی ٹرانسلیشن وہاں پہ لگائیں، اور لوگوں کو یہ اعتراض نہ ہو کہ یہ غلط قانونوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں منشا؟ یہ بالکل آپ بہت اچھی بات ہے. میں اس سے پہلے بھی 2-3 جگہ پہ ایسے کمبائنڈ پروگرام کرتا رہا ہوں جس میں کوئی
جیسے اقبال ڈے کے حوالے سے میرے پروگرام چلتے رہے ہیں اور میں لکھتا بھی رہا ہوں، ایسی بات نہیں. یہ بہت اچھی کاوش ہے. دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ اگر کچھ بھی کر سکتا ہوں یا مجھ سے کچھ ہو سکتا ہے اس کمیونٹی کو اجاگر کرنے کے لیے یا قوانین بتانے کے لیے، ہم بات کر سکتے ہیں. ہم جو یہاں کی ڈینش ہے اس کو ہم انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ہم پروفٹ بنا سکتے ہیں، ہم میسج بنا کے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ لگا سکتے ہیں. کم سے کم ہماری جو نسل اس کو اویئرنیس ہو جائے. تو بالکل میں اس میں 100% حاضر ہوں اور ہر طرح سے حاضر ہوں. جیسے آپ کہیں گے انشاءاللہ تعالی ہم جو بھی فائدہ دے سکتے ہیں اپنے کمیونٹی کو، جو کمیونٹی کے لیے بات کر سکتے ہیں، اس میں شاہ صاحب بالکل آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم حاضر ہیں. جس دن آپ بلائیں گے، جہاں بھی پروگرام کریں گے، ویکلی پروگرام کرنا چاہتے ہیں، آپ 2 ویک کرنا چاہتے ہیں، جو ایسا بھی پروگرام کرنا چاہتے ہیں، میں اس میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. شاہ صاحب آپ بھی سوال سننا، شاہ صاحب آپ پر بھی سوال ہے، منشا بھی سن رہے ہیں. دیکھیں جو ہم نے سیکھا ہے ڈنمارک سے، ڈنمارک کی جمہوریت سے، ڈنمارک کی سیاست سے، آپ دنیا پوری کو دیکھ لیں کہ ورکر کا اور پارٹیوں کے جو ہے وہ محتاج ہوتے ہیں لیڈر، پارٹیاں جو محتاج ہوتی ہیں جو ان کے ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں. لیکن یہاں الٹا حال ہے، یہاں کا ورکر سپورٹر جو ہے وہ پارٹی لیڈروں کا غلام ہوتا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، سمجھائیں شاہ جی. یہ آپ کی بالکل بات آپ نے صحیح کہا ہے، لیکن اب ان کو لوگوں کو صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. تھوڑا سا ان کو ذہنوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ نہ تو کوئی چھوٹی ذات کا ہے، نہ کوئی بڑی ذات کا ہے. نہ آپ ڈنمارک کے اندر کسی ڈینش کو کہہ سکتے ہیں کہ تم چھوٹی ذات کے ہو یا بڑی ذات کے ہو. یہ یہاں پہ نہیں. ہمیں اسلامی طریقوں سے چلنا چاہیے. ہمیں بالکل ڈینشوں کی طرح ہر ایک کو ایک نظر سے، ایک لفاظ سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ہاں لوگوں میں کمی ہوتی ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے. یہ اس کا اپنا کردار ہے، لیکن ہم اس کے کردار کو دیکھ کے اس کی ذات پہ یا اس کے پرسن پہ اٹیک نہیں کر سکتے. ہمیں اویئرنیس دینی ہے. اور گیند آپ کے کورٹ میں ہے. آپ راجہ غفور صاحب، آپ کمیونٹی کے چیئرمین ہیں، کیا آپ کمیونٹی نیوز کے اوپر ریڈیو پہ بھی اور واٹس ایپ پہ بھی اور یہ آپ شروع کریں تاکہ ہم لوگ اس کے اندر خبریں دیں، تاکہ لوگوں کو صحیح معنی میں پتا ہو کہ اوپر ڈینش میں خبر ہو اور نیچے اردو شاہ اور صاحب انگریزی ہم میں اس کی بالکل دینے کے لیے ٹرانسلیشن تیار ہیں، وہ یہ دیتے ہیں بلکہ ہر روز ہی دیتے ہیں. لیکن لوگوں کے ذہن سے نکلے نا، عمران خان نکلے، نواز شریف نکلے، زرداری نکلے، بلاول نکلے، مولانا فضل الرحمان نکلے، ڈاکٹر طاہر القادری نکلے. یہ ساری چیزیں لوگوں کے ذہن سے نکلے تو کام چلے گا. میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. شاہ صاحب نے آپ کو بتا دیا وہ بات آپ نے جو کی پوچھی ہے کہ ووٹرز کی زیادہ پاور ہے کہ وہ جو جن کو ووٹ دیتا ہے ان سے ملنے کے لیے ووٹر کرتا ہے. حالانکہ حق تو یہ ہونا چاہیے کہ جس کی ووٹوں سے وہ بنتا ہے، جو سیٹ پہ بیٹھتا ہے، جو نومینیٹ ہوتا ہے، اس کو ووٹر کی قدر کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں ووٹرز کو اس کے پیچھے بھاگنا چاہیے. یہ آپ کا کوشچن تھا. یہ میرا بالکل آپ کوشچن نے ہے. ٹھیک کہا، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ روایت چلتی ہے. ہم کوئی وزیر آتا ہے یا کوئی یہاں پر ایم پی ایم این آتا ہے، گاڑی کا دروازہ کھولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اور ہمارا بوڑھا والد یا بڑا بھائی یا کوئی چچا تایا ہو تو ہم اس کو بلانا پسند نہیں کرتے. یہ ہماری ذہن کی عکاسی ہے. آپ دیکھ لیں ایک تصویر کے لیے ہم کتنا جدوجہد کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ تصویر لے لی، چاہے وہ ہمیں جانتا ہے نہیں جانتا، ہمیں اس کو ہمارے نام کا پتہ نہیں ہے، تو ہم لگاتے ہیں ایسے جیسے ہم نے اس کے ساتھ پاکستان کی لیکن منشا دستخط کر ایک لی ہے. ذرا ایڈ کر لیں، جو پاکستان میں اور لوگ جاتے ہیں نا، ان کی جو تصاویر لگتی ہیں جو کسی جگہ پہ لوکل اخبارات میں آتی ہیں، وہ ان کو پیسے دیتے ہیں. وہ جو ہاں پاکستان سے لوگ آتے ہیں جب ہم سے ملتے ہیں تو شاید کہتے ہیں شاید یہ بھی پیسے لینے والے لوگ ہیں. وہ وہاں بھی ہماری عزت خراب کرتے ہیں، جب یہ ادھر آتے ہیں جو لوگ یہ کام نہیں کرتے ان کو بھی خراب کرتے ہیں. اس میں میں بالکل تصدیق کرتا ہوں، 100% آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی جو ہمارا سٹی کا پریس کلب ہے میں اس کا سرپرست اعلیٰ ہوں، تو میں اس کو بھی میں ہیڈ کرتا ہوں. مجھے پتا ہے اس میں بالکل آپ صحیح ہے، پیسے لگا کے تصویریں لگائی جاتی ہیں، اس بالکل ٹھیک ہے. ہم آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف کہ جو ہمیں یہی بات تو سمجھانی ہے ان کو ووٹروں کو جو ووٹ دے کے کامیاب کرتے ہیں لوگوں کو، یہ بات سمجھانی کہ آپ کی پاور کتنی ہے، آپ کی ووٹ کی پاور کتنی ہے. اس ووٹ کی پاور سے یہ گاڑی میں بیٹھا ہے، اس کی ووٹ کی پاور سے یہ کرسی میں بیٹھا ہے. اگر آج آپ کے ساتھ یہ آپ کا اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی کمیونٹی کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، یا آپ جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے، تو آپ ووٹ کی پاور سے چینج کر سکتے ہیں، آپ بدل سکتے ہیں اس کو. یہی بات تو ہم نے اپنے ووٹرز کو، اپنے ان لوگوں کو سمجھانی ہے کہ صرف آپ بہت سمجھے کہ آپ نے ایک سیٹ لے لی ایم این ایم پی کے ساتھ آپ نے بہت باہر ڈال دیا. نہیں، آپ کی پاور پھر بھی اس سے زیادہ ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے ہمیں ان کے ذہن تک جانا پڑے گا، ان کے دماغ تک جانا پڑے گا، کیونکہ ابھی ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں وہ باتیں نہیں آتی. نائب صاحب ابھی ہم بولیں گے نا
کہ آپ کے فلاں سے تعلق ہے منشا تو میں بولے نے گا آگے ادھر بھی شاید بات کی ہوگی. اب یہ جو بات کرنے لگا ہوں یہ میں الفن بات کرنے لگوں چونکہ یہ ڈنمارک کی بات ہے, ڈنمارک کی سیاست کی بات ہے کہ ایک ورکر کا, ایک ممبر کی کتنی طاقت ہوتی ہے اگر اس کا لیڈر جو ہے یا اس کا پارٹی کا جو بھی لیڈر ہوتا ہے وہ کتنی عزت کرتا ہے. یہاں لارڈ میر ہوا کرتے تھے جینس کھاما میکلسن, آج کل غالباً یہ یو ایس کی طرف سے کسی طرف سے جو ہے نا ان کا بڑا ہاتھ ہے. یہ جو پل بنا ہے اس کے کوپن ہیگن کمیون کا, وہ لارڈ میر تھے کوپن ہیگن کمیون کے. تو ایک دفعہ میں نے فون کی, جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میں الفن کہہ رہا ہوں, میں نے فون کیا تو آگے سے ان کے پروٹوکول افسر نے اٹھایا. تو میں نے کہا جی میں جینس کھاما سے جو لارڈ میر سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے اس نے کہا لارڈ میر سے ایسے ملا جاتا ہے. خیر ٹیلی فون بند ہو گیا. میں نے سیکرٹری کو فون کیا تو سیکرٹری نے مجھے کہا کہ آپ غصے میں کیوں ہیں, اس نے خود مجھ سے مذاق کی. تو میں نے کہا میں لارڈ میر سے ملنا چاہتا ہوں. تو کہتی ہے کہ میں ذرا دیکھتی ہوں آفس میں جا کر. اس نے دیکھا تو اس نے بات کی تو اس نے کہا کہ آ جاؤ. میں چلا گیا تو اس نے مجھے کہا کہ تم غصے میں کیوں نظر آتے ہو, سیکرٹری نے کہا. تو مجھے اندر سے لارڈ میر جینس کھاما کہتا ہے آ جاؤ راجہ اندر آ جاؤ. تو مجھے کہتا ہے آپ ناراض کیوں لگتے ہیں. تو میں نے کہا میں نے فون کیا تو آپ کا جو پروٹوکول افسر ہے اس نے مجھے کہا کہ لارڈ میر سے ایسے ملتے ہیں. وہ چونکہ کونے میں اس کا دفتر سامنے بیٹھا ہوتا, میرے ٹیبل پہ لگا ہوا تھا. اس نے سیکرٹری کو کہا کہ اس کو اندر آفس میں بھیجو. وہ جب اندر آیا تو اس نے جھوٹ نہیں بولا. اس نے کہا تمہیں اس نے فون کیا تھا راجہ سے. اس نے کہا ہاں فون کیا تھا. اس نے کہا اس نے کیا کہا تھا. اس نے کہا تھا میں لارڈ میر سے ملنا چاہتا ہوں. تو تم نے کیا کہا. تو میں نے کہا جی, اس نے بالکل سچ, اس نے کہا کہ لارڈ میر سے اس طرح ملا جاتا ہے. اس نے کہا میری بات سنو, یہ ہمارا ممبر ہے, اس کی وجہ سے میں لارڈ میر ہوں, مطلب ممبروں کی وجہ سے میں لارڈ میر ہوں. میرا اس نے نام لیا, یہ ہمارا ممبر ہے اس کی وجہ سے میں لارڈ میر ہوں. تمہارا تعلق کوئی میری پارٹی سے نہیں ہے, تم ونسٹرا پارٹی سے تمہارا تعلق ہے. لیکن میں نے تمہیں ایک ملازمت, جو تم میرے پروٹوکول افسر, میں نے تمہیں کبھی کہا کہ تمہارا فلاں پارٹی سے تعلق ہے. اس نے کہا کہ سیکرٹری کو بلایا. اس نے کہا کہ بلا کے لاؤ جو سسٹم ہوتا ہے اکاؤنٹ والا. وہ بندہ آ گیا. اس نے کہا کہ اس کو 4 مہینے کی تنخواہ دو. اور اس نے کہا میں تمہیں نوکری سے جو ہے سک کرتا ہوں, لیکن 4 مہینے کی تنخواہ تم سیدھے تم اپنے گھر جاؤ, تمہاری چیزیں ہم پیک کر کے تمہارے گھر بھیج دیں گے. یہ ہوتی ہے ورکر کی طاقت, یہ ہوتا ہے لیڈر. جی راجہ صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. میں نے خود ان چیزوں کو آزمایا. آپ میرے ساتھ تھے جب میں نے یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر یہ ریسنٹلی ہم نے بات کی اور لوگوں کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے بات کی. تو یہ جیسی ضرورت آپ کے اندر ہے تبھی تو ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. یہاں قوم کو آپ کے پلیٹ فارم سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ شعور دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو اب 75+ کا ہو رہا ہوں. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ منشا جیسے ینگ آدمی جو ہیں اور یہ آنے والی نسلوں کے لیے یہاں پہ بھی کام کرے, کیونکہ اقرا یہ سب سے پہلا اللہ کا حکم ہے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم ایجوکیٹ کرو لوگوں کو. تو جن کے پاس ایجوکیشن ہے ان کو چاہیے کہ وہ ایجوکیشن جو اچھی ایجوکیشن ہے, جو لمحہ فکریہ سے لوگوں کو ہٹا سکتی ہے, اس ایجوکیشن کو آپ لوگوں تک پہنچائیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ کچھ باتیں میں اچھی کر سکتا ہوں, کچھ منشا کر سکتا ہے, کچھ اس طریقے کے دوسرے. تو ہمیں ایک کمیونٹی کا یہ جو نیوز ہے, کمیونٹی نیوز, اس کا ایک ہمیں پروگرام ایک اسپیشل دن پہ جہاں منشا بھی فری ہو, دوسرے بھی ہو, اور ہم لوگ مل کے یہ پروگرام کریں, ایک دوسرے سے سوال جواب کریں. یہ نہ ڈریں کہ جی منشا بیٹھا ہوا ہے, یہ تو کی شاہ بیٹھا ہوا ہے. نہیں, ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر کے سوال کر سکتے ہیں تاکہ سننے والوں کے لیے آسانی پیدا ہو. اور یہ خود پروفیسر ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ بچوں سے سوال کرتے تھے کہ بھائی تم اس سوال کا جواب تمہارے پاس آئے تو کھڑے ہو کے جواب دو, تو اگر بچہ صحیح نہیں تو آپ جا فرمانے. شاہ صاحب اب جو نوجوان بچے ہیں, نوجوان نسل ہے, وہ بڑوں سے تنگ آ چکی ہے. وہ احترام تو کرتے ہیں, وہ سیاست کو بالکل پسند نہیں کرتے. شاہ صاحب ہم 4 بندے بیٹھے ہوں, ہم بحث کریں تو تھوڑی دیر میں جناب ہم اپنی سوٹیاں اٹھا کے ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم سیاسی بحث کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ٹھہراؤ والے ہیں, منشا بڑا پولائٹ بچہ ہے, اور جو لوگ ٹھہراؤ والے ہیں, جو سب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, ان کا ایک گروپ ہونا چاہیے. وہ ڈسکس کریں, جس طرح آپ شاہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں, منشا اشارہ کر رہا ہے, یہ ڈیبیٹس کیا کریں, اور ڈیبیٹ ایک دوسرے کے سوالوں کا جواب دیا کریں. کچھ بندے ڈیبیٹ کرتے ہیں, وہ اپنے لیڈر کو اٹھا کے سامنے رکھ لیتے ہیں. یار اپنے لیڈر کو رکھو, کوئی آپ کو منع نہیں کرتا, نہ کوئی اس کو منع کرنا چاہیے.
آپ ایک پارکنگ پلیس ہے پارٹیوں کی، آپ پر لوگ آ کر اپنی گاڑی پارک کرتے ہیں، آپ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اس کے بدلے آپ کو ملتا کیا ہے؟ آپ کو ریکگنائز کس طرح کرتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ اس ملک میں جو میں نے مثال دیا کہ ورکر کی کس طرح عزت ہوتی ہے. میں نے شاہ صاحب کو دیکھا پارلیمنٹ میں خود موجود تھا کہ کس طرح وہ لیڈران سے بات کر رہے ہیں. یہاں لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. ہمارے اسٹیشن میں ملک کے وزیر اعظم سارے آ چکے ہیں. تو کیوں آ چکے ہیں؟ یہ عوام کی طاقت ہوتی ہے، آپ کے ووٹ کی طاقت ہوتی ہے. جب آپ غلام لیڈروں کے بننا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کونسلر کے آپ غلام پاکستان میں بن جاتے ہیں، تو پھر ہمارے حالات یہی ہوتے ہیں، ہمارے رزلٹ نہیں ہوتے. آج سے فیصلہ کر لیں، منشا آپ نوجوانوں کو اکٹھا کرے. کسی کی محتاجی نہیں ہے، کسی کا غلام نہیں بننا چاہیے. 1400 سال پہلے ہم آزاد ہو چکے، کسی کے بندے کے کسی لیڈر کا غلام نہیں ہونا چاہیے. جی منشا صاحب آپ کی بات بہت اچھی ہے، بہت زبردست بات آپ نے کی ہے. بات جو بندہ تنقید برداشت نہیں کر سکتا نا، وہ میں اس کو پڑھا لکھا نہیں مانتا. تعلیم حاصل کرنا اور بات ہے، اور تعلیم یافتہ ہونا اور بات ہے. یہ کتابیں پڑھ کے تعلیم لے لینا اور وہ بندہ تنقید برداشت نہ کر سکے اور وہ گالم گلوچ پہ آ جائے. جیسے آپ نے بولا بالکل ٹھیک بولا، ایسے ہی کرنٹ سچویشن ہے. اگر میں کسی کے سربراہ کے بارے میں یا کسی کے لیڈر کے بارے میں سے بات کروں تو میرے لیڈر کے بارے میں بات کرے گا، دوسری دفعہ مجھے گالی سے بات کرے گا کیونکہ میں نے اس کے تنقیدی سوال کیوں پوچھا. اگر مجھے کوئی 10 سوال پوچھے تنقیدی جو مجھے لگے، اس کو مجھے رپلائی کرنا چاہیے، جواب دینا چاہیے اپنے حساب سے. اگر وہ بندہ ایکسیپٹ کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو لیکن مجھے تو اس کی ایکسپلینیشن دینی چاہیے، فخلائن دینی چاہیے. لیکن مجھے لڑنا جھگڑنا، یہ وہ لوگ ہیں جو جاہل لوگ ہیں، جو ان پڑھ جیسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے وہ صرف کتابوں سے ہی حاصل کرتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگوں سے ہمارا روز کا رابطہ رہتا تھا اور ابھی بھی رابطہ رہتا ہے. تین لوگوں کو درگزر کر کے ہمیں جو ہمارا جو پیغام ہے سب تک وہ جانا چاہیے، اچھا پیغام جانا چاہیے. اگر ہم بھی ان کی طرح ہی کریں گے تو ہمیں ان میں فرق نہیں رہے گا. میں اور تھا، میرے دادا ابو تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ ہر جگہ نا پنچایت مجھے ساتھ لے جاتے تھے. آؤ بیٹا پنچایت میں چلتے ہیں. میں نے چھوٹی پکڑنی، اس کے ساتھ چلے جانا، دادا ابو کے ساتھ چل جانا. تو کبھی کبھی باتیں کرتے ہوئے دادا ابو، وہ ظاہر بات ہے وہ ہم تھوڑا سا اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو پنچایت کے 4-5 بندے ان میں سے دادا ابو کا نام تھا. تو وہ نا کبھی کبھی نا وہ بات جن کی جو 2 گروپ ہوتے تھے جن کی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں گاؤں میں سٹی میں ایسے، تو بات کرتے تھے وہ تلخ بات کرتے. میں کہا یہ کس طرح بات تلخ کر رہا ہے؟ تو مجھے بعد میں کہا چپ کرو. بعد میں سارا صلح ہو جانی، معاملہ ہوتا جانا. اب مجھے واپس پہ کہنا انہوں نے کہ دیکھو وہ عقل مند بندہ نہیں ہے جو کسی کی لڑائی اپنے گھر میں لے کے آئے. ہم وہاں پر جاتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، اب وہاں کی لڑائی اپنے گھر میں لے، ہم کون سے عقل مند بندے ہوئے ہم وہاں پہ؟ تو ہمارے تو یہ پرابلم ہے، ہم تو کسی کے لیڈر کے بارے میں بات کریں، کوشچن کریں تو ہمارے وہ گھر تک لڑائی جھگڑے والے پہنچ جاتے ہیں. یہ عقل اور شعور کی کمی ہے. یہی کمی تو ہمیں اور شاہ صاحب بول رہے ہیں نا، ہم ان کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی بہت پاور ہے. آپ جن کے پیچھے لگے ہیں وہ آپ کی پاور سے بنے ہوئے ہیں. آپ شخصیت پسند مت بنے، آپ اپنے آپ کو پسند کریں، اپنے آپ کو ویلیو دیں. اپنے کو ڈی ویلیو کریں، کسی کی ویلیو دینا وہ آپ کے لیے ناکامی کا باعث ہے. تو اس لیے یہ جو بہت اچھا ہم چاہتے ہیں کہ پوزیٹیوٹی دکھائیں اور لوگوں میں یہ پوزیٹیوٹی آئے کہ جس مرضی لیڈر کو چاہیں، جس مرضی آپ پارٹی کو چاہیں، آپ منشا کی ایک چوائس اور ہے. بات کرتے تھے. یہاں دیکھیں نا، یہاں کی سیاسی پارٹیوں کی میں آپ کو بات بتاؤں، لیبر یونین میں ساری زندگی میری گزر گئی ہے. یہاں کا جو خزانچی ہوتا ہے اس کو خزانچی والی خوبیاں ہوتی ہیں. یہاں جنرل سیکرٹری ہوتا ہے اس کی جنرل سیکرٹری والی خوبیاں ہوتی ہیں. یہاں جو صدر ہوتا ہے اس کی صدر والی خوبیاں ہوتی ہیں. جو نائب صدر ہوتا ہے اس کی نائب صدر والی خوبیاں ہوتی ہیں. جو چیئرمین ہوتا ہے اس کی چیئرمین والی خوبیاں ہوتی ہیں. تو یہ خوبیوں کی بنیاد پر جو ہے وہ ٹائٹل دیے جاتے ہیں یا پارٹی میں دیے جاتے ہیں. ہم کس کو ٹائٹل دیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں کسی کا نام نہیں، سب کو پتہ ہے یار جس کی قابلیت ہے. جو کوئی ممبر اچھا ہوتا ہے، کوئی ورکر بہت اچھا ہوتا ہے، کچھ اور فنانشلی بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں مل کر جو ہوتی ہیں، لیکن اے ٹو زیڈ پارٹی کا ہر ممبر اتنا ہی ہوتا ہے. جب ایک دوسرے کی جب قیادت کریں گے تو پارٹی لیڈر ہمیشہ آپ کی بات مانا کرے گا. میں نا اس بات کے اوپر میں بالکل نوٹ کروں گا بخاری شاہ صاحب کو. اجاز علی شاہ صاحب بخاری بہت میرے قابل احترام ہیں. میں بیٹھے بات کر رہے تھے تو انہوں نے بولا تھا کہ ہر بندے میں ہر کوالٹی نہیں ہوتی. کوئی بندہ بہت اچھا بول سکتا ہے، کوئی بندہ بہت اچھا پڑھ سکتا ہے، کوئی بندہ بہت اچھا لکھ سکتا ہے، کوئی بہت اچھا بندہ ایکسپلینیشن کر سکتا ہے. ہر پڑھا لکھا بندہ تقریر نہیں کر سکتا، اور ہر پڑھا لکھا بندہ مجلس میں، محفل میں یا کسی ہجوم میں بات نہیں کرتا. ہر بندے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کوالٹیاں رکھی ہوتی ہیں، ان کوالٹیوں کے اوپر ہی بندے کو رکھنا چاہیے. جو اس کے اندر جو بیسٹ کوالٹی ہے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، اسی کی کوالٹی کو اجاگر کرنا چاہیے. یہ بہت فرض شناس لوگوں کی بات ہے آپ نے کی ہے نا، یہ بہت فرض شناس لوگوں کی بات ہے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. یہاں پر پاور دکھائی جاتی ہے، اپنا آپ دکھایا، وہ اس کے قابل ہے، اس کے قابل نہیں ہے.
پھر بھی وہ پاور سے بنا دیا جاتا ہے, اس وہاں پر قابلیت نہیں دیکھی جاتی. رائے صاحب یہ آپ نے دیکھا, آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے, میں نے بھی تھوڑی سی عمر میں یہ چیزیں دیکھی ہیں. یہاں پر کسی کی قابلیت کے مطابق کسی کو وہ چیزیں نہیں ملتی, لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں, کتنی مرضی کالی رات ہو تو سورج نے تو پھر بھی آنا ہی ہوتا ہے. ہمیشہ بندے کو اپنی قابلیت پہ فخر ہونا چاہیے, اپنی قابلیت پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے. آپ جو اچھا کر سکتے ہیں وہ کریں. ایک دن ضرور آتا ہے کہ وہ جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار یہ اس قابل تھا, یا وہ اس قابل تھا, یا ہم نے اس کو مس کر دیا, یا ہم نے اس کو ضائع کر دیا. ان کو احساس ہوتا ہے. لیکن بندے کو ایسی چیزوں کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے. بندے کو اپنا جو اسٹیٹس ہے, اپنا جو معیار ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے. جو بندے کا لیول ہوتا ہے وہ اس کو چلاتے رہنا چاہیے, وہ ہونا بھی چاہیے. تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی ہم منشا ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیں کہ جس بندے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کسی بھی جماعت میں, جو بندہ ٹائم نہیں کر سکتا, پارٹی کی میٹنگ ہو, پارٹی کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکتا, ہر دفعہ اگر حاضری لگتی ہے, کہ پھر اس کو ٹائٹل بھی نہیں لینے چاہیے. وہی لوگ آگے آنے چاہیے جن کے پاس ٹائم ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں, شاہ صاحب اس کو سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں ماشاء اللہ ہر چیز کو. دیکھیں کوئی بندہ جب بنتا ہے نا کسی جگہ لیڈر, تو میں چیلس مین بنا, بہت دفعہ یہ مثالیں میں دے چکا ہوں. تو انہوں نے 3 مہینے کنفرم نہیں کیا, وہ دیکھتے رہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے. تو ایک دن میں نے کسی سے پوچھا اپنے فورمین سے, یار یہ میرا کنفرمیشن لیٹر نہیں آیا. تو انہوں نے کہا جی آپ نے لکھ کر دیا ہے, یاد نہیں ہے آپ جب الیکشن لڑے تھے ایک فارم آپ نے فل کیا تھا. میں نے کہا مجھے یاد ہے, کہ آپ نے دوستوں کا ٹائم دینا ہے, آپ نے فیملی کا ٹائم دینا ہے, آپ نے بچوں کا ٹائم دینا ہے. تو بہت سارے ٹائم جو ہے آپ کو وہ دینے پڑیں گے اس یونین کو, جو آپ جو چیلس مین آپ بنے ہیں. تو لہٰذا دوست, بعض دفعہ دوست بھی کہتے تھے کہ یار آپ فون نہیں اٹھاتے, آپ ملے نہیں ہیں, کتنے دن آپ ملے نہیں ہیں. تو یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اب جب کسی تنظیم یا جماعت میں آتے ہیں تو آپ کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو خالی صدر بننا, چیئرمین بننا, یا کوئی بھی ٹائٹل لے لینا, میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی فائدہ یا کوئی وہ بندہ انصاف کر سکتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے رائے صاحب, آپ نے بالکل وہی بات کی جو حقیقت بھی ہے, اور جو چیزیں ہمیں ہر کمیونٹی میں, ہر جماعت میں, سیاسی جماعت میں, یا ہر جو کسی بھی جماعت میں کہہ سکتے ہیں, اب نام نہیں لینا چاہتے, ان میں نظر آتی ہیں جو پاور شو دکھائے جاتے ہیں. تو اس کی عوض ہی ان کو عہدے ملتے ہیں, یا وہ ڈیزنیشن مل جاتی ہیں. تو وہ اس کے قابل تو نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی ان کو ملتے ہیں. تو وہ بھی کچھ دکھانا چاہتے ہیں, شاید ان میں بھی کوئی قابلیت ہوگی, ان میں بھی قابلیت ہوگی, یا کوئی اچھا کرنے کی صلاحیت ہوگی, وہ بھی دکھانا چاہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ ایسے ہے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو ابھی ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں, یہ ساری کی ساری باتیں ہم کسی کے خلاف نہیں کر رہے, کسی کے حق میں نہیں کر رہے. ہم جو وہ بات کر رہے ہیں جو ریئلٹی ہے, حقیقت ہے, جو ہم فیس کرتے ہیں, ایوری ڈے فیس کرتے ہیں, ایوری کمیونٹی میں, آپ جماعت میں, یا کسی بھی جگہ فیس کرتے ہیں, ہم وہ باتیں کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اور شاہ صاحب جو نقطہ ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں, اٹھانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جو کمیونٹی کی نیو جنریشن ہے, نئی نسل ہے, جو کہ یہاں پر پیدا ہوئے ہیں, یہاں پر پیدا ہو کے وہ یہاں پر ہی رہیں گے. ہمیں پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ ہمارے بزرگ آئے, وہ نہیں جا سکے تو وہ کیسے جائیں گے. ان کے لیے جو آنے والے حالات میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, ہم ان کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں, ان کو بتانا چاہتے ہیں آپ کو کیا کرنا پڑے گا, کیا کرنا چاہیے آپ کو. آپ جو کر سکتے ہیں, آپ کے پاس پاور ہے, ان کو جاگر کرنے کے لیے ہم کچھ ایسا اقدام کریں کہ ان کی سوچ کو بدلیں, ان کی جو ابھی دماغ کے اندر وہ پاکستانیت کی سیاست ہے اس کو بدلیں, یہاں کے سسٹم کو لے کے آئیں, یہاں کی باتیں ان سے کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کم از کم وہ یہاں رہ کر ہمارے خلاف جو قوانین بنتے ہیں, جو ہمارے خلاف جو بازیاں اٹھائی جاتی ہیں, ان کو ڈیفینڈ کرنے میں کم سے کم ان کا کردار ہو, کمیون کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے اندر ہو. تو ہم یہ آواز ہم یکجا ہو کے اٹھائیں گے تو انشاءاللہ ہماری کمیونٹی میں فائدہ ہوگا. ہماری جو نئی نسل ہے, جن کو اس کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہے, ان کو جب ہم اویئر کریں گے, بتائیں گے, ان کو بھی پتہ چلے گا. تو اس مسئلے میں کوئی ایسا پلان کرتے ہیں انشاءاللہ. تو شاہ صاحب بھی ساتھ ہیں, آپ بھی ساتھ ہیں, تو ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا پلان کریں گے جو ہم اپنے حصے کا دیا جلا سکے, وہ جلائیں گے. کوشش ضرور کریں گے دیا جلانے کی, باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. شاہ صاحب آپ کیا کہیں, آپ نے منشا کی باتیں سنی, کافی ٹائم ہو چکا ہے, آپ کیا کلوزنگ ریمارکس دیں گے؟ جی میں منشا سے راضی ہوں. میں چاہتا ہوں منشا اپنے جیسے ینگسٹرز کو یہاں پہ اکٹھا کرے, ہم کمیونٹی کی نیوز دیں, تاکہ کمیونٹی میں جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, ہماری خصوصاً ہماری عورتیں جو ہیں, ہماری بیٹیاں جو ہیں, ہماری بہنیں جو ہیں, جن کو ڈینش پڑھ تو لیتی ہیں لیکن اس کی سمجھ نہیں ہوتی, کیونکہ ڈینش بالکل زبان کو سمجھنے کے لیے آپ کو پنجابی زبان میں جانا پڑے گا. ڈینش کے بعض لفظ پنجابی زبان کے لفظ ہیں, جیسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اوے کیوں سوا ہوئے ہیں, تو ڈینش میں بھی کہتے ہیں وفا تو سوا. تو یہ سوا کا لفظ دونوں جگہ ایک جیسا ہے. اس طرح کافی الفاظ جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں. ہم نے ان کو
यकजा करके अपने कौम को ये मैसेज देना है, रिटन मैसेज भी देना है और बात करके भी कि आए, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई रिटन में तो आप हमसे सवाल जवाब करें। हम जो भी यहाँ पे होगा, मंशा हो, मैं हूँ, कोई भी हो, तो हम उस कम्युनिटी न्यूज के अंदर हम उनको सेटिस्फाई कर सकें। जैसे कि मैंने अभी लेटेस्ट न्यूज ब्रेक की है कि बच्चे जो हैं वो बाहर जाकर, इवन डेनिश बच्चे जो हैं, जो रीजनल डेनिश हैं, वो भी 6 माह से ज्यादा बाहर के ममालिक में काम नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। कोई बच्चे चले जाते हैं, वो PhD करते हैं या कोई मास्टर्स करने के लिए दूसरे ममालिक में चले जाते हैं, मेडिकल के लिए चले जाते हैं, डॉक्टरी पढ़ने के लिए। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। ये जो 1 जुलाई से ये कानून बन रहा है, तो इसके ऊपर अगर हम बातें करेंगे और प्लेटफॉर्म लेके बाहर किसी पार्टी के तहत हम उनसे बात करेंगे तो वो हमारी बात सुनेंगे कि भाई वाकई इसके अंदर कोई है कानून। यहाँ पे एक बात मैं मंशा साहब के सामने ये वाज़ह कर दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेशक पाकिस्तान का हो या डेनमार्क का, इसको तब्दील करने के लिए 2/3 से ज्यादा अक्सरियत चाहिए, लेकिन जो कानून होता है, कानून जो है, इसको तब्दील करने के लिए आपको कोई 2/3 की जरूरत नहीं है। एक सादा अक्सरियत से आप कानून तब्दील कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही है। ये 2 डिफरेंट चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और कानून 2 डिफरेंट चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज नहीं कर सकते, किसी भी कंट्री का हो। जो हमारे खिलाफ कानून बनते रहते हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, सादा सिरे से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए आपको 2/3 चाहिए। उसमें बहुत सारे और भी मसाइल आ जाते हैं। ये 2 अलग चीजें हैं। ये बिल्कुल शाह साहब आपने ठीक फरमाया। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने कीमती टाइम हमारे सामान्य नाजरीन के साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया आपका। अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। जी, अल्लाह हाफिज़ जी।